کہ ابا جان خطاطی کر رہے ہوتے تھے تو ایک بیٹھک تھی جو کہ باہر سے گزرنے والے لوگ ادھر سے دیکھتے رہتے تو لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے تھے یہ کس طرح سے یہ الفاظ جو ہے اتنے خوبصورت بنتے جا رہے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ لکھتا جا رہا ہے وہ قرآن کریم کی. ان لوگوں نے تو یہی دیکھا تھا قرآن مجید پرنٹ ہوتا ہے تو لکھ کے اس طرح سے بن جائے تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے. کئی دفعہ دیکھتے تھے کہ کئی خواتین آ کے جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی تھی کہ یہ کیسے قرآن مجید لکھنے کا کام ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے کہ یا تو خالص ایک زاہد صوفی منچ بن جائے یا ایک خالص دنیا دار بن جائے، ان دونوں کو ایک اپوزٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ کے اور آپ کے جو ماشاءاللہ والد محترم کے قصے سے یہ پتہ چلا ان کے سوانح سے کہ اس کو ساتھ لے کے بھی چل سکتے ہیں. وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوتا تھا کہ ہمیں کئی دفعہ گھڑی خراب ہوتی تھی نا، گھڑی کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا ٹائم کیا ہوا ہے، تو ابا جان کا قدم مسجد میں آتا تھا پتہ چل جاتا تھا یہ ٹائم ہوگا. اللہ تو اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈسپلن لائف کتنی ڈسپلن تھی. یعنی عجیب اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اور عجیب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ جب وفات ہوئی ہے تو یہ ادھر یہ مکمل ہوئی ادھر وفات ہو گئی. وفات ہوئی کیسے تھا یہ بھی بتا دیں. وہ سجدے والا جو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور خوش بختی ہے کہ ہمارے مابین ماشاء اللہ علماء کرام اور فرزندان علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. ہمارے درمیان فضیلت الشیخ مولانا عتیق الرحمن کیلانی ابن الشیخ العلامہ المفسر عبد الرحمن کیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اہلاً وسہلاً شیخ صاحب. اہلاً وسہلاً. کیا حال ہے آپ کی؟ کیسی صحت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ آئیں. واللہ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ علماء کرام کی ہم خدمت کریں. واللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور مجھے یہ بات معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور مجھے یہاں پہ آ کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کا ادارہ دیکھا ہے، آپ کا کام دیکھا ہے. اس سے دل کو بہت اطمینان اور سکون ہو رہا ہے اور میں شکر گزار ہوں. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ کوششیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے بچائے. اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی شیخ صاحب کے فرزند ارجمند پیارے بھائی سیف اللہ کیلانی صاحب. کیا حال ہے سیف اللہ بھائی؟ کیسی صحت ہے؟ ماشاءاللہ دو نام ایک جیسے مل گئے اور ریاض والی یادیں تازہ ہو گئی ماشاءاللہ. اہلاً وسہلاً. دو نام بھی ایک جیسے اور صحت بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے. اور ابھی دونوں ایک انداز میں پتلے ہونے کی کوششوں میں پڑے ہیں. الحمدللہ. یہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ، لیکن ہمیں اللہ قدر کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیک. شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہے؟ ریاض میں آج کل آپ؟ جی میں ریاض میں ہوں اور مصروفیات میری جو ہیں وہ ایک تو میرے گھر والوں سے متعلق ہیں، یعنی کچھ رزق کے معاملے کے متعلق ہیں. اس میں کچھ جاب کرتا ہوں میں. آپ کو علم ہوگا کہ میں پروفیشنلی انجینئر ہوں. جی جی بالکل. تو انجینئرنگ کی جاب بھی اسی سے ریلیٹڈ جاب میں کرتا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں. تو سعودی عرب کے اندر میں نے جو زیادہ تر کام کیا ہے وہ کنگ ساؤتھ یونیورسٹی میں کام کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ میں نے کیکسٹ ایک ادارہ ہے جو کہ اٹامک انرجی کمیشن کی طرح کا ادارہ ہے پاکستان کا، یعنی ریسرچ کا ادارہ ہے، انجینئرنگ کی اور سائنس کی ریسرچ کا ادارہ ہے. تو اس طرح کے ادارے میں میں نے تقریباً 2 سال کام کیا ہے. بارک اللہ. پھر میں الحمدللہ کچھ کاروبار بھی کرتا رہا ہوں. ماشاءاللہ. وہ اپنا انڈیپینڈنٹ کاروبار بھی کرتا رہا ہوں. ویسے اس کا مجھے بہت فائدہ ہو گیا. معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، زندگی کے معاملات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو ذکر یہ کر رہا تھا کہ ایک تو میں جاب کرتا ہوں اور اس کے علاوہ پھر جو کچھ میں اپنا مجھے منزل دہرانا پڑتی ہے قرآن مجید کی، اس پہ ٹائم دیتا ہوں. کچھ اپنا تحقیقی کام جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے الحمدللہ وہ کرتا ہوں. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم شیخنا. آج جن شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ماشاء اللہ ہمارے عصر کے بہت بڑے عالم دین، مفسر قرآن اور صاحب المعقولات کذالک، یعنی ماشاء اللہ ان کے پاس کذالک صاحب الفلکیات کذالک ماشاء اللہ شیخ حافظ عبد الرحمن کیلانی صاحب. ان کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عوام الناس اور لوگوں تک اپنے علماء، اپنے اسلاف اور خاص کر جو قریب تر ہو یا قدیم ہو، تاکہ ان کی اسلاف کی یاد آپ کو بتلاتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر کیسے انسان چل سکے. تو ان کے بارے میں جاننے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ایک تو والد محترم کے جو خاص کر جو کیلانی خاندان ہے،
کیلانی خاندان میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی علمی خانوادہ ہے جن کی ماشاءاللہ ابھی تک ایک علمی سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ یعنی میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا علمی خانوادہ ہے جس میں سب سے زیادہ حفاظ قرآن ہیں اور سب سے زیادہ علماء ہیں اور سب سے زیادہ PhD اسکالرز بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ بڑی بات ہے واللہ. اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ناپید ہوتی جا رہی. تو ان کے بارے میں اور خاندان کے بارے میں آپ ذرا اگر تعارف کرا دیتے. اگر ہم اپنا خاندانی پس منظر کا ذکر کریں تو جیسے آپ کہتے ہیں بتایا آپ نے کہ ہم کیلیاں والے سے ہمارا تعلق ہے. کیلیاں والا یہ ایک علاقہ ہے جو گجرانوالے سے آگے ایک علاقہ ہے. تو ہمارے آبا و اجداد وہیں سے تعلق رکھتے تھے. تقریباً 6-7 پشتیں پہلے ہمارے ایک جد امجد تھے محمد عارف جن کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کیلیاں والے میں تشریف لائے تھے. تو یہ جو محمد عارف صاحب ہیں ان کی آگے اولاد ان کی اولاد تو اس کرتے کرتے ان کے اندر جو سب سے بڑی بات تھی معروف بات وہ یہ تھی کہ یہ لوگ خطاط تھے. ماشاءاللہ خطاط تھے یہ. اور اس کے علاوہ علماء بھی تھے. اللہ. علماء اور مشائخ بھی تھے یعنی دین کے سے ان کا تعلق جڑا ہوا تھا جو ہمارے آباء و اجداد تھے. اور خطاط بھی تھے ماشاءاللہ. اور کسی ایک بزرگ کے بارے میں نام تو شاید مجھے اب یاد نہ آ رہا ہو ہمارے تذکرات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی خطاطی کی جو ہے وہ بتایا کیسی ان کی صلاحیت ہے اور ساتھ تیر اندازی کی صلاحیت ان کی دکھائی. انہوں نے کیا کیا کہ ایک دیوار کے اوپر بہت بڑا لگا کے بینر اور پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے تیر اندازی شروع کی اور کرتے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. تیر مار لگایا جیسے بسم اللہ کے اوپر با کے اوپر پھر سین کے اوپر اس کے ہر ایک دندانے کے اوپر. اس طرح سے انہوں نے اپنی صلاحیت خطاطی کے اندر اور تیر اندازی کے اندر انہوں نے دکھائی. تو الحمدللہ خطاطی کے اندر جو ہے ہمارا خاندان جو ہے یہ مشہور اور معروف تھا. میرے جو والد صاحب ہیں مولانا عبد الرحمن کیلانی ان کے والد صاحب نور الہی ان کے والد صاحب جو تھے امام دین. اچھا. تو یہ جو امام دین صاحب ہیں اور نور الہی صاحب ہیں یہ سارے جو ہیں امام دین صاحب سے لے کر اور نور الہی صاحب سے لے کر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ علماء ہی ہیں. مثال کے طور پہ جو میرے والد صاحب ہیں میرے جو دادا صاحب ہیں وہ ہیں نور الہی. ان کے بھائی تھے عبد الواحد اور ان کے بھائی تھے عبد الحی. تو یہ جو تینوں ہی ہیں بھائی ان کی اولادوں میں بھی ماشاءاللہ دین کا سلسلہ بڑا اچھا ہے. عبد الحی صاحب جو ہیں یہ وہی ہیں جن کے بیٹے مولانا عبدالسلام کیلانی صاحب ہیں. عبدالسلام کیلانی صاحب جو ہیں ان کی معروف ہے مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں. ان کی اولاد میں بھی آگے سے ابراہیم صاحب افریقہ میں بھی گئے تھے. تو افریقہ میں تبلیغی مشن کے اوپر گئے یوگنڈا کے میں جا کے انہوں نے تبلیغ کا کافی دیر کام کرتے رہے تھے. ان کے بیٹے ابراہیم صاحب ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں. اسی طرح جو ہے نا کیلانی جو لاہور یونیورسٹی میں وہ جی جو اقبال کیلانی صاحب ہیں وہ میں ان کا بھی بتاتا ہوں نا. یہ جو ہے نا ہمارے دادا صاحب کے عبد الواحد صاحب عبد الحی صاحب اور نور الہی. نور الہی صاحب جو میرے والد صاحب تھے میرے دادا صاحب جی. اور میرے دادا کے بعد میرے جو والد صاحب تھے میرے دادا تھے اور نور الہی ان کے بعد جو ہے ابا جان عبد الرحمن کیلانی. تو عبد الرحمن کیلانی ان کی باتیں جو ہیں یہ آگے چلتے جائیں گے تو یہ باتیں کھلتی جائیں گی کہ ابا جان کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہوا تھا. اللہ. تو اس خاص مقصد کے لیے ان کی تربیت جو ہے اس انداز سے ہوتی رہی لاشعوری طور پہ ان کو ایسے حالات میسر آتے رہے کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بہت نکھر گئیں. ان کی صلاحیتیں جو نکھرنے کی بات ہے اس میں سے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ خطاط تو تھے سارے ہی لیکن ابا جان کو اللہ تعالیٰ نے خطاطی میں ایک خاص ملکہ عطا کر دیا تھا. ان کا خط کے اندر ایک خاص خوبصورتی تھی. تو وہ خط کا جو ملکہ تھا میں یہ ایک بلکہ لے کے بھی آیا ہوں. اس کے اندر یہ کتاب ہے اگر یہ کیمرے میں آ رہی ہو جی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ابا جان کے مختلف خطوط ہیں جس میں نستعلیق ہے نسخ ہے اور اس کے علاوہ تغرے جو ہیں ابا جان بہت پیارے بناتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوئی تھی کہ خطاط بہت پیارے خطاط تھے. تو خطاط اتنے اچھے ہونے کے ساتھ اس کو جو ہے تھوڑا سا اٹھان ملا معاشی طور پہ. وہ پہلے کیلے والے میں تھے
تو وہاں پہ کیلیاں والا میں ظاہر بات ہے کہ معاشی طور پہ اتنے زیادہ مواقع میسر نہیں تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ وہاں سے اٹھ کے لاہور شفٹ ہو گئے۔ وہاں سے اٹھ کے، یعنی آپ اندازہ یہ کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کیلیاں والا کا ہو، وہاں سے اٹھے، لاہور میں کوئی ان کا جاننے والا نہیں ہے، نیا شہر، نیا شہر ہے، اور وہاں پہ آ کے اپنی رہائش کا بھی بندوبست کرنا ہے، روزگار کا بھی بندوبست کرنا ہے، تو یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوئی تھی۔ وہ آ گئے اور لاہور آ کے انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا، وسن پورہ کے اندر ان کا مرکز تھا، جو بنات والا جو ہے، جو مدرسہ تدریس القرآن والحدیث للبنات، آج کل وہ بھی بنا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو وہاں پہ تشریف لائے ابا جان۔ وہاں پہ آنے کے بعد ابا جان ایک اور جو ابا جان کی پرسنالٹی کے اندر چیز میں نکھار پیدا کیا، وہ یہ تھی کہ انہوں نے جاب کی ملٹری کے اندر۔ اچھا، ملٹری کے اندر انہوں نے جاب کی، یہ غالباً میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے ملٹری کے اندر جاب کی، اور اس کی وجہ سے ان کی لائف کے اندر ایک تو ڈسپلن کافی اچھا آ گیا، دوسرا ان کی ایک عادت جو ہے ایکسرسائز کرنے کی، وہ ایک بڑی پکی عادت ہم نے دیکھی تھی کہ ایکسرسائز بڑی مستقل کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ وہ ملٹری سے ہی ہو یا اس سے پہلے کی ان کی ہو، یہ مجھے علم نہیں ہے۔ بہرحال جو ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر وہ ایکسرسائز ان کی روٹین میں شامل تھی۔ اچھا، ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ وہاں سے تشریف لے آئے کیلیاں والا سے۔ ان کی پیدائش تقریباً کس سن میں ہوئی؟ 1923۔ اچھا، 1923 کے اندر ان کی پیدائش تھی، اور پاکستان بننے کے بعد وہ وہاں سے کیلیاں والا سے لاہور تشریف لے کے آ گئے۔ اور یہ ان کے لیے بڑا ایک چیلنجنگ کام تھا، آسان کام نہیں تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی علاقے سے اٹھے اور پھر وہاں پہ کوئی جاننے والا نہ ہو، سپورٹ کرنے والا نہ ہو، اس کے باوجود اپنے پاؤں جمانے۔ تو انہوں نے آ کے اپنا مرکز بنایا یہاں پہ وسن پورہ کے اندر، وہاں پہ رہائشی، اور میری بھی پھر پیدائش وہیں پہ وسن پورہ میں ہوئی تھی۔ اچھا شیخ صاحب، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی شادی بہت ہی جلد ہو گئی تھی، یعنی تقریباً کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 10 سال میں، کچھ کہتے ہیں اس کے بعد۔ اس میں کیا آپ کہتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں یہ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا کہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ 4 بھائی تھے۔ مولانا سلیمان کیلانی سب سے بڑے، مولانا ادریس کیلانی، اس کے بعد اور مولانا عبدالرحمن کیلانی جب میرے والد صاحب ہیں، اس کے بعد مولانا عبدالغفور کیلانی صاحب۔ یہ 4 بھائی تھے، تو بہن ان کی سکی کوئی نہیں تھی۔ تو بھائی تھے تو یعنی لڑکے زیادہ تھے، تو ہمارے کیلیاں والا کے اندر ہی ہمارے ننہال میں سے کوئی بزرگ تھے جو میرے ابا جان کو پڑھاتے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے ایک اندازہ لگا لیا کہ اس نوجوان کے اندر صلاحیتیں خاص ہیں، یہ عام نہیں ہے، یعنی کافی اس کے اندر اٹھان کی بات ان کو لگی۔ بچے میں تو چھوٹی عمر میں تھے، تو ان کو لگا کہ یہ اس کے اندر اٹھان ہے۔ تو ایک یعنی جو میری والدہ تھیں وہ یتیم تھیں، بچی تھیں، تو انہوں نے یہ ہمارے دادا سے آ کے یہ ذکر کیا کہ ایک یتیم بچی ہے، تو اس کے مسائل بھی ہیں، ماں بھی جو ہے اس کی فوت ہو گئی ہوئی ہے، والد صاحب بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں، تو اس بچی کو بھی سنبھالنا ہے، تو اگر آپ اس کو اپنی بہو بنا لیں تو اچھی بات ہے، وہ سنبھل جائے گی۔ تو میرے جو دادا ہیں اور میرے جو والد صاحب بھی تھے، بارے لوگ تو اس وقت چھوٹے تھے، تو ان کی طبیعت کے اندر سادگی اور اظہار اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ ابا جان چھوٹے بھی تھے، اور چھوٹے وہ اتنے تھے کہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کسی نے بیان کرنے والے نے بیان کیا جو کہ ان کے ساتھ اس زمانے کی ان کو یاداشت تھیں، کہتے ہیں کہ وہ جب ان کا نکاح ہو رہا تھا تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو یعنی یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا میرا کیا کون سا فنکشن ہے میرا، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان کو انہوں نے بتایا، تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل، جیسے بچے ہم جولیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو بالکل پتہ چلا کہ وہ کہیں جیسے کوئی بہت بڑا جگہ مرغیوں کے لیے رکھی ہوئی تھی، بچے اس کے اندر گھسے ہوئے تھے، وہ بھی اس میں گھسے ہوئے تھے، تو بتایا بھی آ جاؤ آپ کا نکاح ہے۔ تو اتنی چھوٹی عمر تھی، اچھا، اتنی چھوٹی عمر میں ان کا نکاح ہوا، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے وقت گزارا، ہماری والدہ نے بڑا اچھا وقت دیکھا ہے، اور ابا جان کی رہنمائی کے اندر میری والدہ نے بھی ماشاءاللہ بڑے مارکات الآراء کام کیے ہیں، جن میں سے ایک جس کا آپ نے ذکر کیا ہے مدرسہ تدریس القرآن والحدیث للبنات، یہ ادارہ جو ہے یہ ایک تو بہت ماشاءاللہ پرانا ادارہ ہے۔ اس کے بعد یہ میری والدہ کی اس عرصے سے چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے؟
ابھی تو ماشاءاللہ بہت ہی بڑا ہو گیا نا. میں اس دفعہ پاکستان میں آیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے پہلی دفعہ کہ اس کو بنیادوں سے گرا کے نئی بلڈنگز بنا دی ہیں. تو وہ کئی منزلہ بلڈنگ بن گئی. اس کے اندر ہاسٹل ہیں, اس کے اندر استادوں کی رہائش گاہیں ہیں, اس کے اندر جو ہے نا باقاعدہ ایک مسجد بھی بنائی ہے انہوں نے. مسجد ہے, استادوں کی رہائش گاہیں ہیں, لائبریری ہے. یعنی اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت بڑا ادارہ اب وہ بن چکا ہے. تو وہ اصل میں ہمارا گھر تھا, ہمارا گھر تھا. تو وہ میری والدہ نے ہی, اخلاص ان کا اتنا تھا, میری والدہ کا حافظ قرآن تھی وہ, تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, محلے کے بچیوں کو کہا کہ آؤ میں تمہیں پڑھاتی ہوں, فری میں پڑھاتی ہوں میں تمہیں. تو وہ کرتے کرتے کام اتنا بڑھ گیا. جب ابا جان نے بھی دیکھا تو ابا جان نے کہا چلو اتنا بڑا کام ہو گیا تو اس کو مدرسہ بناتے ہیں. تو وہ ایسے کر کے کرتے اب اس کی بے شمار برانچیں ہیں اس مدرسے کی, جو وسن پورے کا مدرسہ ہے. تو ہاں میں ذکر کر رہا تھا والد صاحب کا کہ وہ لاہور میں تشریف لے کے آئے تو ان کی طبیعت کے اندر اٹھان تھی. ایک تو جو خطاطی کے اندر وہ بڑے ماہر تھے اور اچھی خطاطی کرتے تھے. یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابا جان خطاطی کر رہے ہوتے تھے تو ایک بیٹھک تھی جو کہ باہر سے گزرنے والے لوگ ادھر سے دیکھتے رہتے, تو لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے تھے یہ کس طرح سے یہ الفاظ جو ہے اتنے خوبصورت بنتے جا رہے ہیں. اور ایک شخص جو ہے وہ لکھتا جا رہا ہے وہ قرآن کریم کی. ان لوگوں نے تو یہی دیکھا تھا قرآن مجید پرنٹ ہوتا ہے تو لکھ کے اس طرح سے بن جائے تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے. کئی دفعہ دیکھتے تھے کہ کئی خواتین آ کے جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی تھی کہ یہ کیسے قرآن مجید لکھنے کا کام ہو رہا ہے. تو وہ ان کا ایک ماشاءاللہ وہ زندگی کے اندر اس سے ہمیں جو ہے نا یہ دیکھا ہے کہ انہیں ایک معاشی اسودگی بھی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت الحمدللہ شہرت بھی دی. سب سے پہلے انہوں نے فیروسنز کے ساتھ کام کیا. فیروسنز جو ہے وہ جو اس سے پہلے جو ملٹری والا ہے, ہاں جی, اس میں نے سنا تھا کہ ان کا ملٹری میں ہوا تو ان کو افسر نے کہا کہ کوئی داڑھی, اس کا بھی اگر آپ واقعہ وہ میں بالکل بتاتا ہوں. وہ ایسا تھا کہ ملٹری کے اندر شاید آج کل بھی یہ رول ہوگا کہ زیادہ پروموشن کے لیے نا وہ بڑی بڑی داڑھی نہیں, شاید یہی وجہ ہو کہ ہم تو کوئی اپنا آرمی چیف جو ہے داڑھی والا نہیں دیکھتے, تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ اونچی پوسٹوں پہ جانے کے لیے. تو ابا جان کو بھی اس طرح سے بات معلوم ہوئی تو ابا جان کی طبیعت سے بدظن تھے. لیکن اس سے بھی جو فوری واقعہ ایک پیش آیا, وہ فوری واقعہ یہ تھا کہ ابا جان وہاں پہ ایک اکاؤنٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو جب اکاؤنٹنٹ کے طور پہ ابا جان کام کر رہے تھے تو انہوں نے جب دیکھا حساب کتاب تو دیکھا کہ کسی ایک سپاہی کی تنخواہ بڑے عرصے سے رکی ہوئی ہے. تو انہوں نے محنت کر کے دن رات محنت کی انہوں نے, اور انہوں نے جو اس کے مسائل سے وہ حل کر کے تو اس کی تنخواہ جاری کروا دی. اب وہ تو بہت زیادہ خوش ہو گیا, اتنا خوش ہوا وہ دعائیں دیتا تھا صبح شام کہ میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا تھا آپ نے حل کروا دیا ہے. تو اس نے نہ کچھ آ کے نذرانہ بھی پیش کیا کہ یہ آپ میری طرف سے قبول کر لیں, میں اپنی خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں. اب ابا جان نے اس کو منع کر دیا کہ میں یہ نذرانہ نہیں مجھے چاہیے, میں نے اپنی ڈیوٹی دی ہے, میں نے کچھ کیا کیا ہے. خیر اس نے اصرار کیا, ابا جان نے انکار کیا تو وہ چلا گیا. لیکن ابا جان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. وہ کہتے لگے کہ بات یہ ہے کہ آج میرے حالات اچھے تھے, مالی حالات اچھے تھے, تو میں نے اس قابل تھا کہ انکار کر دیا میں نے, اور انکار کرنے کے قابل تھا. اگر میرے مالی حالات خراب ہوں پھر یہی وقت آئے اور کوئی مجھے پیسے دے رہا ہو تو میں تو نہیں رجسٹ کر سکوں گا. تو انہوں نے یہ سوچ کے کہا جی بسم اللہ کہ مجھے ایسی جاب نہیں چاہیے. تو انہوں نے اس جاب سے انکار کر دیا. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ لوگ جو ہے سرکاری نوکری اور تنخواہ مستقل مل رہی ہو اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے, بڑا مشکل لگتا ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عوض دیا کہ ماشاءاللہ ان کے معاشی حالات. اچھا یہاں پہ میں ایک ذکر کر دوں کہ ابا جان جو ہے نا صرف یہی نہیں کہ خطاط تھے, خطاط تو تھے ہی, اس کے ساتھ ان کی طبیعت میں اور بہت ساری صلاحیتیں آ گئی تھیں. مثال کے طور پہ کہ ابا جان نے اپنی زندگی میں بہت سارے کاروبار کیے تھے, اور چھوٹے چھوٹے کاروبار نہیں, بہت بڑے بڑے کاروبار کیے تھے. مثال کے طور پہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں نے دیکھا کہ ابا جان جو ہیں وہ ان کے پاس ایک رکشے کی کمپنی تھی, رکشے انہوں نے رکھے ہوئے تھے, ڈرائیور جاتے تھے اور اس میں سے وہ کچھ انہوں نے اپنا طے کیا ہوگا. تو وہ پھر مجھے وہ وقت یاد ہے, یہ میرے پیدائش سے پہلے کی بات ہے کہ ایک سوپ فیکٹری بنائی ہوئی تھی ابا جان نے. وہاں سوپ جو ہے وہ سیل ہوتا تھا.
پھر یہ تو میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا کہ ہمارا بہت بڑا بٹا تھا، بٹا یعنی بٹا خشت جس کو کہتے ہیں، اینٹیں بنانے والا، برکس کل جو ہے وہ تھا، ابا جان اس کو چلاتے تھے۔ پھر میں نے یہ دیکھا تھا کہ ابا جان باقاعدہ جو پراپرٹی ڈیولپر کے طور پہ انہوں نے زمینیں لے کے اس کے پلاٹ بنا کے سیل کرتے رہتے تھے۔ یعنی جتنے بھی بڑے بڑے کام آپ سوچیں گے نا کہ یہ جو اکانومی کے بڑے بڑے ڈرائیور ہیں، تو وہ کام ابا جان کرتے رہے تھے۔ ان کاموں کی وجہ سے اب ان کی ایک شخصیت کے اندر ایک چیز یہ آ گئی کہ وہ صرف نظریاتی نہیں تھے، وہ بہت زیادہ عملی تھا، پریکٹیکل بہت تھا۔ جب ان کی کوئی یہ جو ہم بات میں کرنے میں آئیں گے کہ جب وہ لکھتے تھے نا تو ان کی لکھائی کے اندر یہ پتہ چلتا تھا یہ بندہ عملی بات کر رہا ہے، یہ ایسی بات نہیں کر رہا جو کہ صرف نظریاتی ہو اور جس کو امپلیمنٹیشن بڑی مشکل ہو، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ بہت سی کتابوں میں نظر بھی آتا ہے، وہی بہت سی کتابوں میں نظر آئے گا، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو ابا جان کی شخصیت کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے کاروبار بڑے سے بڑا کاروبار خود کیا تھا اور الحمدللہ اچھے سے اچھا چلایا بھی تھا اور انکم بھی ان کو اچھی آتی رہی تھی۔ پھر ایک اور موڑ آیا کہ ابا جان نے یہ سارے کاروبار جو ہے یہ بند کر دی۔ جب ابا جان یہ تصنیف و تالیف کی طرف آئے نا تو انہوں نے یہ سارے کاروبار بند کر دیے، اور اس کا بھی ایک دلچسپ واقعہ جو ہے وہ معروف ہے۔ میں یاد ہے کہ ابا جان کے ساتھ ہم جاتے تھے، مولانا عطا اللہ حنیف صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی اچھا تعلق تھا۔ تو ان کے بعد مقام مسرت ہے، وہ کہتے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں یہ اچھا ہو گیا، خسارہ ہو گیا۔ ہاں وہی واقعہ بیان کرنے لگا ہوں کہ وہ جب بٹے کے سیلاب آیا تو بٹے کے اندر ظاہر بات ہے پانی اس کے ساتھ بٹا جو ہے وہ بٹے نے تو آگ سے جہاں کام چلتا ہے، تو وہ اس میں خسارہ جب ہوا تو لوگوں نے ابا جان کے ساتھ جو ہے افسوس کیا اور انہوں نے اظہار کیا۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس بات سے ابا جان سٹپٹائے بھائی آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، میرا نقصان ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تمہارے اندر جو میں صلاحیتیں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کاموں کے لیے نہیں بنایا، کسی اور کام کے لیے بنایا ہے کہ اچھا ہے کہ تمہارے یہ نقصان ہو جائے تو تم اس طرف یکسو ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ وہ واقعی بات یہی ہے کہ جو ابا جان نے آخری عمر میں کام کیے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی بڑا سرمایہ ہے ابا جان کا، اور ان کی کوئی بھی جو ہے نا اس کا کوئی بدیل نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ حییکم۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے جو آپ نے بتایا تھا کہ فیروز سنز سے منسلک ہو گئے، اس کے بارے میں اگر آپ ذرا۔ فیروز سنز یہ کیا تھا اور کیا اس میں؟ یعنی جیسا میں نے ذکر کیا کہ ابا جان موسٹلی عربی کی کتابت کرتے تھے، اس کی وجہ میں بتا بھی رہا تھا کسی کو، اردو کے بھی بڑے اچھے کاتب تھے۔ وہ یہ تھا کہ فیروز سنز کے ساتھ بھی کام جو ہے وہ عربی کا کرتے تھے یا اردو کا بھی کچھ کام کرتے تھے۔ بعد میں تاج کمپنی کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ تاج کمپنی کے پاس زیادہ تر قرآن مجید کا کام ہوتا تھا، تو قرآن مجید لکھتے تھے اور وہ قرآن مجید ان کے ماشاءاللہ بڑے پاپولر تھے۔ تو ابا جان کی یہ بات بھی بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ جو ابا جان نے تاج کمپنی کے قرآن مجید لکھے تو جب مجمع ملک فہد کو یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم بھی اس رسم الخط کا قرآن مجید ایک نشر کریں تاکہ یہ بہت بڑا خطہ ہے ان لوگوں کو دیں گے، کیونکہ آپ کو تو اچھا علم ہے۔ جی جی، ایک خط ہے عربی کا، جی بالکل، اور ایک خط ہے، اس کو خط الفارسی کہتے ہیں یہ لوگ، ویسے تو ہمارے خطے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب لوگ اس کو خط الفارسی کہتے ہیں۔ تو یہ خط الفارسی کا ان کو ضرورت پیش آئی مجمع ملک فہد والوں کو، تو انہوں نے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان سے رابطہ قائم کیا، تو انہوں نے جو ایک قرآن مجید سلیکٹ کیا تو وہ وہی تھا جو میرے والد صاحب نے لکھا ہوا تھا۔ تو اس کو انہوں نے پرنٹنگ کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو آپ کو انہوں نے سنا ہوا ہے کہ یہ وہی قرآن مجید ہے جس کو ابا جان نے سعودی عرب کے اندر بیٹھ کے لکھتے رہے تھے، اور مکی صورتیں مکہ کے اندر اور مدنی صورتیں مدینہ کے اندر لکھتے تھے، اور وہاں پہ بھی اس زمانے کے اندر لوگوں کو بڑا اشتیاق ہوتا تھا۔ حرم کے اندر بھی لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ یہ انسان کیسے جو ہے عام سا انسان ہے ہماری طرح ہی، اور ایسے قلم لے کر کس طرح سے لکھ رہا ہے۔ تو وہ الحمدللہ وہ جو لکھا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت بخشی۔ یہ جب ابا جان لکھ رہے تھے تو ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بلندیوں پہ لے جائے گا، نہ ہی اس وقت تاج کمپنی کو یہ اندازہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے۔ مجمع والوں کو وہ قرآن مجید پسند آیا، انہوں نے اس کی طباعت شروع کر دی، اور طباعت پھر جب شروع کی تو وہ پھر پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گیا ہے۔ الحمدللہ آج جہاں پہ بھی جائیں
تو ابا جان کا رسم الخط والا قرآن مجید جو ہے وہ بہت ملتا بڑا ہے، صدقہ جاری ہے، بہت بڑا صدقہ جاری اور ہے یہ قابل رشک عمل ہے واللہ۔ دوسری بات یہ شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ والد صاحب نے کم از کم 40-50 سے زیادہ قرآن لکھے جی ہیں وہ ابا جان جو ہیں بلکہ ابا جان سے بھی پہلے کسی ہمارے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں زود نویس، اچھا، یہ جو ہمارے خطاط لوگ ہیں سمجھتے ہیں زود نویس، بڑی تیزی سے لکھنے والا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا صلاحیت تھی کسی کے، کوئی ایک مثلا سپارہ لکھ رہا ہے 5 دن میں، تو کوئی ایک اور خطاط ہے وہ 1 دن میں لکھ دیا اس نے، تو یہ زود نویس تھا۔ تو یہ زود نویس جو ہیں یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے۔ تو کسی بزرگ کے بارے میں یہ ذکر ہے ہمارے تذکرات میں کہ وہ ان کو گھر کے اندر کھانے کی یا کچھ سامان لینے کی ضرورت پیش آتی نا، تو وہ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے، جا کے بازار سے سامان لانا ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے ہی لکھ دیتے کچھ، اور وہی بیچ کے وہاں سے بازار سے وہیں سے سامان لے کے آ جاتے۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے گھر میں کوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ لے کے جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک فن دیا ہوا ہے، وہیں پہ رستے میں جاتے جاتے ہی اس کو لکھا ہے، اس کو سیل کیا، سیل کر کے پیسے ملے، جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ لے کے آ گئے۔ تو ابا جان جو ہیں، ابا جان بھی بہت زود نویس تھے۔ زود نویس کی یہی بات ہے کہ ہمارا اندازہ یہ ہے تقریباً 40 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید لکھا زندگی کے اندر، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فائدہ دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جیسے وہ اس قابل ہوئے کہ لاہور کے اندر ہمیں اسٹیبلش کر سکیں، ہمیں سب بہن بھائیوں کو بڑی اچھی تعلیم و تربیت دی۔ بڑے بھائی جان جو ہیں ان کو وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، ان کو طب پڑھائی انہوں نے، چھوٹے اس کے بعد جو ہیں وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی اچھی تعلیم دلائی۔ اس کے بعد نجیب الرحمن کیلانی صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ پروفیسر ہیں اور اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اور میں الحمدللہ میں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ سب کو ہی جو ہے وہ دین کی اچھی تعلیم دلائی انہوں نے اور دنیاوی تعلیم بھی دلائی۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی، معاشی طور پہ آسودہ رکھا، جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے معاملات آسان کر دیے۔ بارک اللہ فیکم شیخنا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے شیخ کہ آپ ایک شرعی علوم میں بھی ماشاءاللہ مہارت حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں دنیاوی طور پر بھی آپ ایک اچھے مقام پر پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یا تو خالص ایک زاہد صوفی منچ بن جائے یا ایک خالص دنیا دار بن جائے، ان دونوں کو ایک اپوزٹ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے اور آپ کے جو ماشاءاللہ والد محترم کے قصے سے یہ پتہ چلا ان کے سوانح سے کہ اس کو ساتھ لے کے بھی چل سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ جو دین کا کام کرنے والا داعی ہے نا، وہ دنیاوی معاملات کے اندر ماہر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چلائی۔ بالکل صحیح، یعنی ایسے عملی مسائل۔ اور میں نے سعودی عرب کے اندر ہی کسی زمانے میں پوچھا کہ مجھے تعجب ہوا کہ یہ بکریاں ہی کیوں، کہ ہر ایک نبی نے بکریاں چرائی ہیں اور میں نے بھی چرائی ہیں، تو یہ بات کیوں ہوئی، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو اس نے مجھے سمجھایا، اس نے سعودی عرب کے جو مجھے خطیب صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بکریوں کے اندر ایک یہ بات ہوتی ہے کہ بکریاں کوئی کدھر بھاگ جاتی ہے، کوئی کدھر بھاگ جاتی ہے، اور کوئی جو ہے اس کی کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، تو ہر ایک کے ساتھ مختلف طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو فن ہے نا، یہ سیکھنا ضروری ہے نبی کے لیے کہ طبقے کے اندر کتنے طرح کے لوگ ہوں گے، تو ان سب کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ لیڈرشپ کیسے ہوگی، تو اس وجہ سے تو ابا جان نے چونکہ جو یہ سارے کام کیے اور ملٹری میں جاب کی اور پھر یہ جو ہے اتنے کاروبار کیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی جو تالیف کے اندر ایک بہت بڑا وزن ہے نا، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ بہت عملی انسان تھے، عملی انسان تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے صرف یہی سمجھا ہو کہ میں، اور پھر بچوں کو بھی انہوں نے تعلیم یہ نہیں کہا کہ جی میں ڈاکٹر نہ بناؤں، یا یہ نہیں کہا میں پروفیسر نہ بناؤں یا میں انجینئر نہ بناؤں، انہوں نے الحمدللہ ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمیں ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کے اندر بھی راغب رکھا، دین کی تعلیم بھی دے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ابا جان، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کا یہ طریقہ تھا، پتہ نہیں آج کل بھی کسی گھر میں یہ طریقہ ہوگا کہ وہ ترجمہ ہمیں پڑھاتے تھے، پھر ہمارا ٹیسٹ لیتے تھے،
اچھا ٹیسٹ لیتے تھے تو وہ وہاں سے نہ کہیں اردو بازار سے وہ پرنٹ کروا کے پیپر لے کے آتے ہوتے تھے اور سب کو ہی دیتے تھے کہ یہ لو یہ الفاظ کے معنی ہوگا، یہ آیت کا معنی ہوگا. تو اس طرح سے انہوں نے گھر کے اندر ماحول رکھا ہوا تھا. امی جان ہماری کی ایک بڑی اچھی بات آج مجھے یاد آتی ہے، اور پتہ نہیں اللہ کرے کہ ہمارے آج بھی ہمارے ماحول کے اندر ہو. ان کے اندر یہ خوبی تھی امی جان کے اندر کہ وہ ناشتہ ہمیں نہیں پہلے دیتی تھی، پہلے قرآن مجید پڑھاتی تھی. کہتے تھے کہ یہ اصل غذا یہ ہے. تو انہوں نے ہمارے اندر یہ بات ڈال دی تھی کہ ناشتے سے بہت پہلے وقت ہے قرآن مجید کا. تو اگر قرآن مجید ہم نہیں پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کا اپنا دہرائی نہیں کرتے ہیں تو پھر اس ناشتے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. یہ ناشتہ جو جسم کی غذا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور امی کی مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے اور وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ انسان کی تربیت جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. وہ ہم اگر نماز میں کوتاہی کرتے تھے نا تو والدہ جو ہے ان کا چہرہ یک دم تبدیل ہو جاتا تھا. والدہ کا چہرے کے اوپر ایک شفقت ہوتی ہے، تبسم ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. ہر ایک کا اندازہ ہے کہ وہ ماں کے چہرے میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ماں ایسے ہی کرتی ہے. لیکن جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا یا مسجد نہیں جا رہا تھا تو لگتا تھا کہ یہ ایک نئی شخصیت آ گئی ہے. یہ وہ ماں نہیں ہے جو ابھی ہمارے پاس ماں بیٹھی ہوئی تھی اور منہ سے بھی کہہ دیتی. یہ نہیں کہ صرف شکل ان کی بدل جاتی ہے. وہ کہتی تھی کہ میں نے جہنم کے ایندھن کو کھانا نہیں کھلانا. اللہ، کہ مجھے جہنم کا ایندھن نہیں چاہیے. نہ میں نے جہنم کے ایندھن کو کھانا کھلانا ہے، نہ جہنم کے ایندھن کی میں نے پرورش کرنی ہے. تم سیدھے جاؤ مسجد میں، پھر تو میرے بیٹے بھی ہو، پھر ساری پیار بھی، محبت بھی، کھانا بھی، ہر چیز ہوگی. تو الحمدللہ یہ جو ان کا تھا رویہ میری والدہ کا، میں سمجھتا ہوں اس کا ہمارے اندر کافی زیادہ اثر ہے. انہوں نے ہمارے اندر یہ ڈال دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد ہی کچھ اور بات ہوگی. اللہ اکبر رحمہ اللہ. اچھا شیخ صاحب یہ بھی بتائیں، اب مثلا والد محترم کے بحیثیت والد، بحیثیت مربی، یعنی ایک تو ہے نا گھر میں ان کے کیسے تعاملات تھے آپ لوگوں کے ساتھ خاص طور پر، اور ان کا کیا کردار رہا آپ لوگوں کی تربیت میں، اگر اس کے چند واقعات بھی ہو جائیں. ہاں جی، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. ایک تو مثال کے طور پہ انہوں نے، جو میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے جب شادیاں کی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ دینداروں کو شادیاں دے دی. تو اس سے ایک ہمیں یہ فائدہ پہنچا، یہ نہیں دیکھا کہ دنیا دار ہو یا مال دولت کتنا ہو. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا تو کچھ ہمارے بہن بھائیوں کی شادیاں ایسے گھرانوں میں ہوں گی جو اچھے بھلے آسودہ تھے، کچھ کی ایسے خاندانوں میں ہوگی جو آسودہ نہیں تھے مالی طور پہ، لیکن دیندار سارے ہی تھے. کیونکہ جو انہوں نے دین ہی بنیاد بنائی تھی. تو دیندار اگر رشتہ ملا تو انہوں نے بسم اللہ کر کے رشتہ کر دیا. پھر ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب کسی کی شادی کر دیتے تھے، کسی بہن کی مثلا شادی کر دیا تو ان کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے. یہ ان کا اصول تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی سنہری اصول تھا، جس کی وجہ سے ہر ایک اپنے گھر میں اچھا بسا اور ان کی اپنی اچھی تربیت ان کے بچوں کی ہوئی. کہ ابا جان اسی اصول کے تھے کہ جی اب جب میں نے شادی کر دیا اب یہ ان کے اپنے معاملات ہیں، ہم نے دخل اندازی نہیں کرنی. تو یہی میری امی جان کا بھی طریقہ تھا اور ابا جان کا بھی طریقہ تھا. اسی طرح بچوں کی، جب لڑکوں کو بھی شادی کی تو عام طور پہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے معاملات کے اندر دخل نہ دیں، یہ اپنے معاملات خود ہی سلجھا لیں. کبھی کچھ اگر اونچ نیچ ہو تو آپس میں ہی جو ہے یہ بات باہر نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے. یہ ان کی تھی. دوسرا یہ ہے کہ ان کی ابا جان کی طبیعت کے اندر تھوڑی سی نرمی تھی، امی جان کی طبیعت کے اندر دین کے معاملے میں تھوڑی سختی تھی. تو بہرحال دونوں چیزوں نے ملا کے ایک بڑا اچھا ہمارا بنا دیا، ایک اچھی تربیت کا بنا دیا. پھر ابا جان اور امی جان دونوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو ہے ایمانداری یہ بڑی ضروری ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. باقی جو ہے وہ کوئی کام، جو ابا جان کی سب سے بڑی خوبی مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہے ان کی طبیعت کے اندر تواضع. اللہ. اب تواضع کی بات تو یہ تو میں نے جیسے بتایا نا کہ ان کے اتنے بڑے بڑے کاروبار کرتے رہے تھے، اور پھر اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دی، محنتی دی اولاد، پڑھی لکھی اولاد تھی. تو ایک مقام تھا ان کا، یعنی تقریباً ساری زندگی ہی وہ آسودہ حال رہے ہیں. یہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ کھانا پینا گھر میں مشکل آ گئی ہو. آسودہ حال ساری زندگی رہے ہیں. اور پھر معاشرے کے اندر ایک مقام بھی تھا. لیکن اس سب کے باوجود
میں نے ابا جان کو یہ دیکھا ہے کہ کبھی انہوں نے کسی مزدور سے بھی بات کرتے ہوئے کبھی اس کو احساس نہیں ہونے دیا کہ میں تم سے بہتر ہوں. وہ اگر سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بالکل ایسے ہی بات کرے جیسے اس کا دوست ہے. اللہ مزدور ہو, کوئی ریڑھی والا ہو محلے کا, کوئی اور خاتون جو ہے وہ ایسی اپنا کوئی مسئلہ مسائل بیان کرنے آ گئی ہے تو وہ بات کرتے ہوئے کوئی بھی انہوں نے ایسا تاثر دینے کی کوشش نہیں کبھی کرتے تھے. اور ویسے بھی کوئی بھی دیکھتا تھا نا تو ابا جان کو دیکھ کر کسی کو یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی سیٹھ بندہ ہے یا کوئی بڑی اونچی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھنے سے بھی ان کی ایسی ہوتی تھی حالت کہ لگتا تھا کہ عام انسان ہے, اور ان کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا. اور میں نے بتایا کہ کتنے بڑے بڑے کاروبار کرتے رہے. طبیعت کی سادگی اتنی سادگی تھی کہ ابا جان آخری وقت تک سائیکل کے اوپر اپنے کام کے لیے چلے جاتے تھے اور سائیکل پہ ہی آ جاتے تھے. تو عام طور پہ وہ سائیکل پہ جاتے اردو بازار کے اندر ان کو 3-4 قسم کے کام ہوتے. کچھ ان کی اپنی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہوتی تھیں, ان کا پتہ کرتے, یا وہ پرنٹنگ کی کتابیں لے کے آنی ہوتی تھیں, یا کسی کو مسودہ دینا ہوتا تھا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ابا جان نے ایک رکھا ہوا تھا گھر میں طریقہ کہ لوگوں کو, گاؤں کے لوگوں کو, کیلیاں والے سے آئے تھے نا, تو کیلیاں والے کے لوگوں کو یہ سپورٹ کرتے تھے کہ وہ آ جائیں ابا جان کے پاس. تو ابا جان جو ہے ان کو رہائش بھی دے دیتے تھے, ان کو کتابت بھی سکھا دیتے تھے, اور ان کو بازار سے کام بھی لا کے دے دیتے تھے. یعنی سارے کے سارے ان کے مسائل حل کر کے ان کو صرف پاؤں پہ کھڑا کر دیتے تھے. ایسے کئی لوگوں نے مجھے ابا جان کی وفات کے بعد بتایا کہ آپ کے ابا جان نے مجھے ایسے کر کے سپورٹ کیا تھا, اور مجھے انہوں نے ایسے کر کے سپورٹ کیا تھا. تو الحمدللہ یہ لوگوں نے, ابا جان تو کبھی اتنی اپنی باتیں نہیں کرتے تھے, لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارا ایک مجلس تھی وہ عام طور پہ بھری رہتی تھی, اور بھری وہی لوگ تھے کہ کوئی وہی جو ہے وہ باہر آئے ہوئے لوگ, ابا جان نے ان کو جگہ دی ہوئی ہے, ابا جان ان کو کام دے رہے ہیں, وہ بیٹھے کام کر رہے ہیں, پھر ابا جان ان کا کام لے جاتے تھے, ان کو ان کی اجرت بھی لا کے دے دیتے تھے. تو اس طرح سے وہ اردو بازار ان کا آنا جانا رہتا تھا. بارک اللہ فیکم شیخنا, واللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے باتیں سن کے, اور ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے, اور اس میں ہمارے لیے کئی دروس اور عبرتیں ہیں. واللہ ہم جیسے جو آج کل کی جو جدید جنریشن اور پیڑھی ہے ان کو ان چیزوں کا بہت کم علم ہوتا ہے. دوسری بات جو میں پوچھنا چاہتا کہ ماشاءاللہ والد مکرم رحمہ اللہ نے بہت یعنی بے مثال کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ, جو ایک یعنی سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. تو اس کا اگر آپ ایک مثلا بترتیب اگر آپ ایک خاکہ کھینچ لیتے, اس میں تھوڑا مختصر تعارف بھی ہو جائے کتابوں کا, اور موضوع بھی تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے بارک اللہ. اور یہ بھی کہ ان کے ایک تو یہ بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ ان کا جو علم کی یہ جو ماشاءاللہ جو موتیاں بکھیر رہے ہیں اس کا چشمہ کہاں سے آیا ہے؟ بسم اللہ, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ایک چیز میں پہلے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ ابا جان کی طبیعت کیسی تھی, اس میں ایک چیز میں ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے زیادتی ہوگی. ان کی طبیعت کے اندر ایک مزاح کا پہلو بھی بہت تھا. اچھا, اللہ, مزاح کا پہلو, وہ عام بات چیت کے اندر اچھا مزاح جو ہے نا, ایسا مزاح جو کسی کے جذبات کو مجروح نہ کرے, اللہ, اور کسی کی اس کے اندر توہین کا پہلو نہ ہو, تو وہ مزاح بہت ہی مبارک ہوتا ہے. اللہ بالکل, وہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا, مثال کے طور پہ کوئی شخص مغموم بیٹھا ہوا ہے, پریشان بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک بات سنتا ہے تو آنن فانن سب چیز بھول کے ان کی طبیعت کے اندر حشاش بشاش ہو جاتا ہے. تو ابا جان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ مجلس کو فوراً جو ہے نا اسی طرح کا بنا دیتے تھے. اللہ, ایک دفعہ صحت ان کی اچھی تھی, صحت ابا جان کی اچھی تھی اور آخری وقت تک اچھی رہی ہے ماشاءاللہ. وہ ایک دفعہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے, جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو چائے آئی. تو چائے جب آئی تو آج عام طور پہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, تو وہ کوئی اس نے پوچھا چائے لانے والے نے, میں چینی ڈال دوں؟ تو وہ کسی نے کہا بھائی میری چینی جو ہے نا وہ اس میں آدھی چمچ ڈال دو. کسی نے کہا نہیں ڈال دو میری چینی بالکل نہ ڈالو. کسی نے کہا بہت تھوڑی ڈالو. کرتے کرتے ابا جان کی طرف آئے تو ابا جان سب کی باتیں غور سے سن رہے تھے. تو ان کو یہ تھوڑا لگا کہ یہ نوجوان ہیں, اس عمر میں ان کی یہ حالت ہو گئی. تو ابا جان اس کو کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو, یہ سب سے جتنی چینی بچائیے نا یہ ساری میری چائے میں ڈال دو. تو اس طرح سے ایک اور یعنی ان کی طبیعت کے اندر وقت کو استعمال کرنا, یہ بہت ان کے اندر اس بات کی تھی کہ وقت قیمتی ہوتا ہے, وقت ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ ہمیں بھی کہتے تھے بہت, اور بھی جو لوگ ہوتے تھے.
ایک دفعہ کسی سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو، تو نوجوانوں کی جیسے عادت ہوتی ہے کہتے ہیں جی میں تو ٹائم ہی پاس کرتا ہوں. تو جب کہنے لگے کہ ٹائم پاس کرتا ہوں، ابا جان تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہتے ہیں بھائی ٹائم فیل نہیں ہوتا، ٹائم ہمیشہ پاس ہی ہوتا ہے. تم اگر وقت کی قدر نہیں کرو گے تم خود فیل ہو جاؤ. ٹائم پاس کرنے کی فکر نہ کرو، اپنے وقت کو استعمال کرو. تو یہ بھی ان کی ایک خوبی تھی کہ ان کی طبیعت کے اندر بڑا اچھا مزاح تھا، اور مزاح ایسا ہی تھا جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ جس کے اندر کوئی جھوٹ نہ ہو، جس کے اندر کسی کے لیے کوئی توہین کا پہلو نہ ہو، کسی کی حتک نہ ہو، تو وہ بہت ہی مبارک ہوتا ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے وہ بڑی قیمتی صلاحیت ہے. تو یہی تو ہم ذکر کر رہے تھے ان کی حصے مزاح کی. آپ نے کتابوں کا پوچھا ہے. جی اب مجھے ایک منٹ، وہ ان کا جو تھا نا ڈسپلن، وہ بھی ان کا بڑا سخت ہوتا تھا، یعنی ٹائم کی پابندی. مثلا کہیں جانا ہے تو اسی فکس ٹائم پہ پہنچنا چاہیے. وہ جو میں نے قصہ پڑھا تھا، کہیں آپ لوگ شادی پہ جا رہے تھے، بارات پہ ٹائم پہ نہیں پہنچے تو غصہ ہو گیا تھا، اس طرح کچھ. جی یہ تو ان کی تھی ڈسپلن. اصل میں ہم بات کتابوں کی طرف آ رہے تھے تو یہ کتابوں میں ذکر آ جاتا، لیکن برخوردار نے ماشاء اللہ پوچھ لیا، بڑی اچھی بات ہے. تو ڈسپلن اتنا تھا ان کی لائف کے اندر کہ جتنا بھی آپ تصور کریں نا، آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص نے زندگی بھر اپنی محنت سے کمائی بھی کی ہو، اپنا ادارہ جو ہے وہ بھی بنایا ہو، دینی ادارہ بھی بنایا ہو، پھر اتنی کتابیں لکھی ہوں. ہمیں تو اس میں سے ایک کتاب بھی لکھنا سمجھیں تو پتہ لگتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. تو یہ ساری جو چیز تھی، اور بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق تو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی تھی اس کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے ان کی طبیعت کی ڈسپلن ہے، اس نے بڑا ان کو کام دیا ہے. تو ڈسپلن ان کا یہ تھا کہ میرا سونے کا ٹائم یہ ہے، میرا اٹھنے کا ٹائم یہ ہے، اس ٹائم پہ میں نے سو جانا ہے، یعنی سارا فکس ہے، اور میں نے اس ٹائم پہ اٹھ جانا ہے. ابا جان کی روٹین ہوتی تھی کہ فجر کے وقت اٹھتے تھے اور فجر جماعت سے پڑھتے تھے جا کے، اور پھر آتے تھے، آ کے ناشتہ کرتے تھے. ناشتہ کرنے کے بعد مختصر ناشتہ، زیادہ نہیں، ناشتہ کرتے، ناشتے کے بعد وہ علیحدہ بیٹھ جاتے تھے اپنا، اگر انہوں نے کتابت کرنی ہے تو کتابت کرنے کا کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد اگر تالیف کا کام تھا تو وہ تالیف کا کام شروع کر دیتے تھے. اور اتنی ڈسپلن اتنا تھا. یعنی میں آپ کو ایک مثال سے بات بتاتا ہوں کہ جو مسجد کے لوگ ہیں، وہ مسجد بھی ابا جان نے خود عبادت کروائی تھی. ابا جان نے ایک جس کا نام مسجد رحمانی ہے، بڑا زمانہ اس کے منتظم بھی رہے تھے، اور مسجد بھی یعنی ایک طرح کے وہ بانی تھے. مسجد کوئی ایک ایسی مسجد تھی جو بے عباد پڑی ہوئی تھی. تو ابا جان نے اس کو اپنے شاگرد جو تھے وہ لا کے ان کی صفائی کروا کر کے وہاں پہ جماعتیں کروانی شروع کر دی. تو وہ کرتی کرتی آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بڑی مسجد بن گئی ہوئی ہے. اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں. ابا جان جاتے تھے تو نماز جب پڑھنے جاتے تھے تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوتا تھا کہ ہمیں کئی دفعہ گھڑی خراب ہوتی تھی نا، گھڑی کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا ٹائم کیا ہوا ہے، تو ابا جان کا قدم مسجد میں آتا تھا، پتہ چل جاتا تھا یہ ٹائم ہوگا. اللہ، تو اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈسپلن لائف کتنی ڈسپلن تھی. اور اس کے اندر ممکن ہے کہ شاید ان کی جو ملٹری کی لائف ہے اس کا اثر ہو، ممکن ہے یہ ہو، یا کوئی اللہ تعالیٰ نے اور سبب بنا دے ہوں. لیکن یہ ہے کہ ان کی لائف کے اندر ڈسپلن بہت زیادہ آ گیا تھا کہ یہ کام میں نے اتنی دیر میں کرنا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنا ٹائم بچاتے ہیں، لوگوں کو ملنے نہیں جاتے کہ ہمارا وقت لگ جائے گا، یا اس سے ہمیں کیا نتیجہ نکلے گا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا. یہ نہیں تھی ان کی عادت. ان کی عادت یہ تھی کہ ہمارے مثلا گھر کے اندر لاہور میں 8 گھر ہیں تو سب کے ہاں جانا ہے. تو کیسے سب کے ہاں جانا ہے؟ وہ ڈسپلن تھا ان کا کہ میں نے یہاں پہ جا کے 10 منٹ رہنا ہے. تو پھر جو ہے چلے جانے، سلام دعا کریں گے، کچھ حال اپنا بتا دیا، کچھ سن لیا، پھر اس کے بعد زیادہ ادھر نہیں، اگلے گھر میں بھی جانا ہے، اس سے اگلے گھر میں بھی جانا ہے. تو وہ سارا ایک دن میں پلان، ہاں ایک دن میں، ایک دن کے اندر وہ 8 گھر جو ہے وہ مل کے آ جاتے تھے. تو یہ ڈسپلن تھا ان کا کہ میں نے اتنی وقت میں اس ٹائم پہ جانا ہے، اتنی دیر وہاں پہ ٹھہرنا ہے، اتنی دیر وہاں پہ ٹھہرنا ہے، اس کا یہ مسئلہ بھی ہے، وہاں پہ اتنا ٹائم زیادہ لگے گا. تو یہ ساری پلاننگ کر کے وہ جاتے تھے. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ طبیعت کے اندر ان کی ول پاور کافی اچھی تھی. ول پاور اچھی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی لائف کو اس طرح سے بنا دیا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ ایک طرح سے مشینی لائف ہو گئی ہے. اب انسانی رویے موجود تھے، لیکن سونے کا جو ٹائم ہے وہ سونے کا ٹائم ہے، کیلولے کا ٹائم ہے وہ کیلولے کا ٹائم ہے.
اس ٹائم پہ مجھے کھانا ملنا چاہیے، وہ اسی ٹائم پہ ہی ہوگا، اس میں 5 منٹ آگے 5 منٹ پیچھے ایسا کچھ نہیں۔ تو الحمدللہ اس سے انہوں نے بہت بڑا علمی کام کیا۔ تو جو ان کے علمی کام ہیں، کتابوں کے بارے میں اگر آپ کتابوں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، ابا جان نے جو کاروبار کیے، عملی کاروبار، اور لوگوں کے ساتھ جو ان کا میل جول تھا، ڈیلنگ تھی، اس نے ان کو عملی مسائل کے اندر کو ڈیل کرنا سکھا دیا۔ یہ مجھے میرا احساس ہے۔ انہوں نے 2 کتابیں لکھیں جو کتابیں فرق باطلہ کے رد کے اوپر تھیں۔ مثال کے طور پہ ایک کتاب آئینہ پرویزی، جی، جو 2 جلدوں میں بھی 2 جلدوں میں ہے، یہ پہلے 1 جلد میں بھی تھی شاید، نہیں وہ 2 جلدوں والی کتاب تفسیر القرآن ہے۔ اچھا، آئینہ پرویزی جو کتاب ہے، یہ جب ابا جان نے لکھی تو اس کے اندر پرویزیت کے بارے میں جملہ مسائل کا انہوں نے دلائل کے ساتھ جواب دیا۔ یہ کتاب جو ہے، یعنی اس کے اندر حجیت حدیث آ گئی، کیونکہ وہ حدیث کی استعمال کرتا ہے پرویز، تو ابا جان نے اس کے اوپر دلائل دی۔ وہ دلائل بڑے مضبوط دلائل تھے، تو وہ کتاب جو ہے الحمدللہ کافی زیادہ مشہور ہوئی، جی بالکل، اور کافی لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ بندہ جو پرویزی ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہدایت دے دی، کسی کے ذریعے ہدایت دے دی۔ تو جب انہوں نے یہ کتاب لکھی ابا جان نے، تو یہ فرق باطلہ کے اوپر رد کی کتاب ہوئی، تو اس کے اندر استدلال کا ان کو بہت اچھا سلیقہ جو ہے ان کو مل گیا، اور اس کی پریکٹس ہو گئی۔ پھر ایک اور کتاب، یہ ان کی پہلی کتاب ہے؟ نہیں، پہلی نہیں، اور بھی پہلے کتابیں تھیں۔ میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی جو ہم ذکر کریں گے، جو تفسیر القرآن میں تک پہنچے ہیں نا، وہ اس میں کیا کیا عوامل شامل تھے۔ پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی شریعت و طریقت۔ یہ شریعت و طریقت جو کتاب تھی، یہ کتاب رد کرتی ہے صوفیہ کا، صوفیہ کے باطل عقائد جو ہیں، نظریات، جس میں طریقت کو شریعت کے اوپر حاوی کر دیا انہوں نے، صوفیوں نے، اس کا رد کر، گمراہ صوفیوں نے۔ تو اس کا ابا جان نے رد کیا، بہت مدلل رد۔ اللہ، مدلل یہ تھا کہ ابا جان کی عادت یہ تھی شروع سے ہی کہ جیسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ جو بات کریں اس کا حوالہ دیں۔ یعنی اس کا میں نے دیکھا ہے کہ اتنا زیادہ زور ہوتا ہے، ہم جب ریسرچ بھی کرتے تھے نا، تو بہت زور اس بات کا تھا کہ میں ایک لفظ بھی بیان کروں تو اس کا حوالہ دینا چاہیے، یا تو اگر میں نے ریسرچ کی ہے تو اس کا ڈیٹیل دینی چاہیے کہ میں نے یہ ریسرچ کیا کی تھی، کس جگہ پہ کی تھی، اور اس کی کیا نتائج نکلے تھے، اور کیسے میں نے اس کو پرکھا تھا۔ یا تو یہ ہوگا اس کا حوالہ دیا جائے، یا اگر میں نے کسی کو کوٹ کر رہا ہوں جو پہلے مجھ سے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، اس کا حوالہ دیا۔ تو اس کام کے اندر ابا جان بہت ایڈوانس تھے، جو بھی انہوں نے لکھا ہے اس کا ہر جگہ پہ حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ فلانی کتاب کے فلانے صفحے سے میں نے یہ عبارت نوٹ کی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ابا جان کا کام ہے، بہت دقیق علمی کام بن گیا۔ انہوں نے صوفیہ کے اوپر رد کیا، تو ان کی ساری کتابوں کے اندر سے انہوں نے ساری عبارات نقل کر کے اس کا حوالہ دے کر اس کے اوپر رد کیا قرآن اور سنت سے۔ تو یہ جو دونوں کتابیں تھیں، یہ ماشاءاللہ بہت مشہور ہوئیں، اور اس سے ان کا جو استدلال تھا نا، وہ بہت نکھر گیا۔ اللہ، کیسے استدلال کرنا ہے اور کیسے کسی کو اگلے کو کنونس کرنا ہے، یہ بات ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ صلاحیت آ گئی، اور زیادہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یعنی یہ سمجھ لیں کہ بہتری لا دی۔ تو یہ جب انہوں نے کام کیا تو پھر تفسیر القرآن کی طرف آئے۔ یہ تفسیر القرآن ابا جان کی آخری کتاب تھی۔ ابا جان اس سے پہلے ایک اور تھی تفسیر، ابا جان کی کتاب بہت ذہیم کتاب تھی، وہ کتاب تھی مترادفات القرآن۔ جی، تو مترادفات القرآن کا جو کام کیا ابا جان نے، تو یہ مترادفات القرآن کا یہ تھا موضوع کہ ابا جان کا یہ شوق تو تھا، دیکھیں قرآن مجید کے جو معنی ہیں، اس کی اندر تفصیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوف کے لیے خوف کا لفظ بھی یوز کیا ہے، خشی کا بھی لفظ یوز کیا ہے، اور بھی کئی الفاظ ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزوں کے اندر ملتے جلتے الفاظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیے، لیکن ہر ایک لفظ جہاں پہ یوز ہوا ہے تھوڑا اس کا معنی خاص دقیق ہے، وہاں کے لیے دقیق ہے، اور دونوں میں فرق ہے، وہ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ ابا جان کے اندر جستجو کا مادہ تھا، تو ابا جان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں یہ دیکھوں کہ ان کے اندر کیا کیا فرق ہے۔ تو انہوں نے یہ کام پہلے تو ڈھونڈا کوئی کتاب مجھے مل جائے اس موضوع پہ، تو کتاب ملی نہیں ان کو۔ امام راغب کی کتاب پرانی ابا جان کو ملی، تو اس کے اندر بھی کام اپ ڈیٹ نہیں تھا۔ اچھا، ابا جان نے جب یہ کتاب لکھی
تقریباً میرا خیال میں وہ 700-800 صفحوں کی کتاب ہوگی، شروع سے لے کر آخر تک سارے انہوں نے جو ہے نا قرآن مجید کے اندر جو مترادف الفاظ تھے ان کو اکٹھا کر دیا ماشاءاللہ، اور ان کے اوپر ساری بحث کی کہ اس کا آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک بندہ نان عرب ہو، عربی کے الفاظ کے اندر وہ یہ بتلا رہا ہو کہ اس دونوں لفظ کے اندر فرق کیا ہے، اللہ، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بڑی بات ہے۔ ہم تو اب تصور بھی کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کس طرح انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ، اس زمانے کے اندر میں کنگ ساؤتھ یونیورسٹی میں تھا اور میرا کولیگ ایک سوڈانی تھا، تو باتوں میں میں نے اس سے ذکر کیا کہ ابا جان نے یہ موضوع پہ کتاب لکھی ہے، تو وہ بڑا اچانک جو ہے نا اس کو بڑی انٹرسٹ پیدا ہو گئی، تو اس کو یہ پتا تھا کہ اس موضوع پہ کتاب کوئی نہیں ہے، پوری عربی دنیا میں ہی نہیں ہے۔ تو میں نے جب اسے کہا تو وہ بڑا حیران ہوا، مجھے کہنے لگا مجھے دکھاؤ کام۔ میں نے دکھایا، تھوڑا سا کھول کے بتایا اس کو، دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام کیا، اللہ، یہ کام کسی عرب دنیا میں بھی نہیں موجود ہے۔ اور اچھا یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے اور میرے گھر کے بہت سارے لوگوں کو یہ کہا کہ اس کا کوئی عربی ترجمہ کرنے کی بات کریں، تو اندازہ کریں کتاب مکمل ہو چکی ہے، پوری عربی دنیا میں ہے ہی نہیں، اور وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب ہو، لیکن یہ کام صرف اس کو ٹرانسلیٹ کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ ابھی تک کسی کو اتنا حوصلہ نہیں ہو سکا۔ اللہ، تو مترادفات القرآن جو ہے یہ بہت بڑی ضخیم کتاب تھی۔ سب سے بڑی بات جو اہم بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابا جان نے کیا کیا کہ ہر ایک انوویٹیو موضوع کو پکڑا ہے۔ انوویٹیو موضوع یہ نہیں کیا کہ جیسے عام طور پہ علماء کرتے ہیں، بھئی یہ کتاب الصلاۃ لکھی ہوئی ہے، چلو میں بھی لکھتا ہوں، تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں گا، یعنی تکرار والی چیزیں نہیں بلکہ ایک نئی، بالکل نئی چیز جو ہے نا ابا جان نے اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالا، جس پہ ضرورت بھی تھی اور اس کو انہوں نے ہاتھ ڈالا۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خائب نہیں کیا، انہوں نے جو کام کیا، آپ اندازہ کریں نا کہ صرف اتنا بڑا پروجیکٹ ہو کہ یہ موضوع پہ میں نے لکھنا ہے اور پورا قرآن پہ لکھنا ہے، اور آپ کے پاس مصادر کیا ہیں، کیا مصادر تو ہے کوئی نہیں، اور پھر وسائل کیا ہیں، کدھر سے وہ کون اس کو فیڈ کرے گا، فنڈنگ کون کرے گا۔ اس کے باوجود اگر اتنا بڑا کام کریں تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی ول پاور ہوگی۔ بہرحال انہوں نے الحمدللہ یہ کام کیا، تو اس کام سے ان کو ایک یہ صلاحیت مل گئی کہ الفاظ کے معنی کے اندر جو دقیق فرق ہیں اس کو بہت اچھا وہ انہوں نے کور کر دیا۔ پھر یہ جو کتابیں تھیں، یہ جو کتاب جس کا ذکر کیا میں نے شریعت و طریقت، اور یہ اس سے ان کو ایک اور صلاحیت مل گئی کہ وہ ان کو رد کرنا بڑا اچھا آ گیا کہ کسی باطل بات کو رد کرنا ہو اس کا طریقہ کیا ہے، تو کیسے استدلال کیا جاتا ہے، اور کیسے ایسا استدلال کریں جو لوگوں کو کنونس کر دے۔ ادھر سے یعنی قرآن عربی فہمی کے اندر انہوں نے بڑی صلاحیت، اور ادھر تنقیدی اور استدلال کی صلاحیت مل گئی۔ عربی کے اندر ماشاءاللہ ان کی ویسے صلاحیت بڑی اچھی تھی، جو بچپن سے ان کی تربیت ہوئی تھی، تو اب یہ جب ساری اس چیز سے ایکوپ ہو گئے نا، تو اس کے بعد ویسے کتابیں بجانے کی اور بھی بہت ہیں، اور بھی کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اقتصادیات کے اوپر کیا کتابیں ہیں، اقتصادیات کے اوپر ابا جان نے لکھا ہے کتاب احکام دولت کے مصارف، دولت کے مصارف، یہ ایک کتاب لکھی ہے، اور ایک کتاب لکھی ہے اور احکام تجارت، تجارت کی ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر کور کر دیں، انشورنس کے کیسی ہوتی ہے، بینکنگ کیا ہے، بینکنگ کے اندر صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج تک بھی علماء جو ہیں وہ ان باتوں کے اوپر شش و پنج میں رہتے ہیں، لیکن ابا جان نے بڑی اعتماد کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یہ ساری باتیں کور کر دی ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں تجارت کا کوئی موضوع آپ کے سامنے آئے، کھولیں تجارت کے، اسی کے اندر ابا جان نے وراثت کے مسائل بھی سارے ذکر کر دیے۔ اچھا، اس کے بعد فلکیات پہ بھی، جو فلکیات پہ انہوں نے کتاب لکھی الشمس والقمر بحسبان۔ تو یہ الشمس والقمر بحسبان جو کتاب ہے، اگر آپ کو یہ تقریباً میرے خیال میں 150 پیج کی ہوگی جی۔ یہ کتاب اگر آپ کھول کے دیکھیں تو یہ اتنا اس کے اندر میتھمیٹکس یوز ہوا ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر ٹیبل ہیں، جدول ہیں اتنے زیادہ کہ دیکھ کے میں خود انجینئر ہوں اور میں نے اتنی ساری میتھس پڑھی ہے کہ جس کی ماشاءاللہ ہمیں میتھس ہی پڑھاتے رہتے ہیں، انجینئرنگ میں بھی میتھ پڑھاتے رہتے ہیں، پہلے ایف ایس سی کے اندر بہت پڑھاتے ہیں، میٹرک کے اندر پڑھاتے ہیں، ایف ایس سی میں پڑھاتے ہیں، پھر انجینئرنگ میں بہت میتھ پڑھاتے ہیں، اتنی میتھ ہم کو پڑھائی ہوئی ہے انہوں نے۔ یقین جانے میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ جو ابا جان نے کیلکولیشنیں کی ہوئی ہیں نا، وہ ہمیں بعض دفعہ ہمارے سر سے گزر جاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے کیلکولیشنیں کر لی ہیں۔
اچھا یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہ کمپیوٹر بھی نہیں تھے اور یہ کیلکولیٹر بھی نہیں تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے عام جو ہمارے وسائل تھے, کاپی پینسل تھے, اس کے ذریعے سے انہوں نے کیا ہوا تھا. جو عام اصول تھے ڈویژن کے یا ملٹیپلیکیشن کے یا اس طرح کے جو ایسٹیمیشن کے اصول تھے, اور وہ اتنی ایکوریٹ کتاب ہے الشمس والقمر بحسبان. کتنی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ابا جان کا انہوں نے دیکھا ہے کہ جدول کے اندر ابا جان نے کیا لکھا ہوا ہے کہ کس سن میں عید الفطر کا چاند کب نظر آئے سیم ہو گا, جاتا ہے. تو وہ سیم ہوتا ہے. یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے. یہ صحیح بات. تو اس سے ہمیں یعنی مزید حیرانگی ہوتی ہے کہ ابا جان نے کس اعتماد کے ساتھ اور کس دقت کے ساتھ یہ کام کیا, اور کیسے ان کو یہ اعتماد ہو گیا تھا کہ یہ جو سارا کیلکولیشن ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ الشمس والقمر بحسبان. اور پھر یہ کتاب ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جو بڑی مارکۃ الاراء کتاب ہے. یعنی کوئی بھی شاید علماء اہل حدیث علماء نے اس کے اوپر قلم نہ اٹھایا ہو. وہ کتاب ہے خلافت و جمہوریت. اللہ خلافت و جمہوریت کے اندر پوری انہوں نے جو ہے مقارنہ کر دیا ہے, دیکھا ہے کہ بھئی کیا کس طرح سے جو ہے وہ سارے خلفاء کس طرح سے ان کا انتخاب ہوا تھا, کہ وہ کیا صحیح ہے اور ہمارے لیے کیا صحیح ہے, ہمارے لیے کیا غلط ہے. تو یہ انہوں نے کتاب لکھی. پھر ایک کتاب جو لکھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مارکۃ الاراء کتاب ہے, اور یہ کنفیوژن ایسی رہتی ہے, علماء بھی کنفیوز رہتے ہیں, اور خاص طور پہ بریلوی لوگ, بریلویوں کے علماء اور دیوبندیوں کے, وہ کنفیوز رہتے ہیں اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے. وہ ہے روح عذاب قبر اور سمائے موتا. سمائے موتا کے متعلق یہ کہ بھئی مردے کیا سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اگر سنتے ہیں تو حدیث میں تو ایسے, نہیں سنتے تو حدیث میں ایسے ہے. اگر سنتے ہیں تو پھر کیسے سنتے ہیں وہ. تو یہ ایسی بحثیں تھیں کہ جو آسان نہیں تھا اس کا حل. بالکل. تو ابا جان نے ایسی تطبیق پیش کی ہے, احادیث ساری کی جو ہے نا اس کی جس میں موافقت ہو جائے, اور جو سارے کنسرن ہیں, کویسچن ہیں, پرابلمز ہیں, وہ سارے سالو ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے اندر روح عذاب قبر اور سمائے موتا, یہ اصل میں مقالات تھے جو چھپے تھے, پھر بعد میں کتاب, پھر بعد میں الحمدللہ یہ کتاب بن گئی. اچھا آج کل ابا جان کی جو ہے نا ایک باقاعدہ کتاب مقالات کے نام پہ بھی پرنٹ ہو چکی ہے. مقالات مولانا عبد الرحمن کیلانی. میرے جو بڑے بھائی جان ہیں مجھ سے, نجیب الرحمن کیلانی صاحب, جو پروفیسر نجیب الرحمن کیلانی صاحب ہیں, یہ آج کل ماشاء اللہ ابا جان کی کتابوں کو پرنٹ کروانے کا کام کر رہے ہیں. کوئی کتاب ختم ہو جاتی ہے, وہ کسی کے اگر کوئی ایسی آبزرویشن آ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سارے کام ماشاء اللہ وہ آج کل کر رہے ہیں. ان کے مقالات وہ چھپ چکی ہیں اور بڑی خوبصورت چھپائی ہے ماشاء اللہ. سب سے بڑی جو کتاب ہے ابا جان کی وہ تفسیر القرآن ہے. وہ 4 جلدوں میں ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں, میں اگر آپ کے کیمرے کے اندر آ جائے, یہ تقریباً یہ سائز ہے اس کا, پکچر آ جائے گی. ہاں جی جی آ جائے گی نا. تو یہ سائز ہے تفسیر القرآن کا. تو اس طرح کی 4 جلدیں, اس طرح کی 4 جلدیں ہیں ماشاء تو 4 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نچوڑ ہے, اور یہ بھی قریبی چھپی میرے خیال میں, یہ ابا جان کی وفات کے بعد چھپی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا یعنی عجیب اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, اور عجیب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ جب وفات ہوئی ہے تو یہ ادھر یہ مکمل ہوئی, ادھر وفات ہو گئی. وفات ہوئی کیسے طرح یہ بھی بتا دیں. وہ سجدے والا جو, اب وہ میں بتاتا ہوں. یہ تھوڑی سی تفسیر القرآن کی بات جی بتا دیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ جو تفسیر القرآن ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں 10 دفعہ الحمدللہ کہتا ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ دفعہ کہتا ہوں. یہ جب ابا جان لکھ ہی رہے تھے, ابھی لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ابا جان کی جو کام ہے اس کی کتنی وقت ہے. تو میں نے ایک دفعہ دیکھا اس کو, تو ابھی صرف ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے تھے. تھوڑا سا پڑھا میں نے, تو میں نے ابا جان سے کہا ابا جان ایک زمانہ آئے گا کہ یہ جو کتاب ہے آپ کی, آج سب سے زیادہ سیل ہونے والی کتاب ہے تفہیم القرآن, یہ اس کو کراس کر جائے گی. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو الفاظ میرے منہ سے نکلے تھے وہ واقعی آج اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے ہوئے ہیں. کہ یہ جو تفسیر القرآن ہے آج سب سے زیادہ پرنٹ ہوتی ہے, سب سے زیادہ جو ہے پاپولر کتاب ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی پاپولر ہو گئی؟ اس کے اندر ایک تو وجہ یہ ہے کہ ابا جان اتنی کتابیں لکھنے کے بعد ان کی قلم کے اندر سلاست بہت آ گئی. اللہ, تو بہت ہی زیادہ ان کے آخری عمر کی یہ آخری کتاب سے اتنی سلاست تھی کہ اتنی سادہ آسان انداز میں وہ لکھتے تھے کہ عام لوگوں کو بات بڑی جلدی سمجھ آ جاتی تھی.
تو یہ ان کی صلاحیت ہوئی. پھر عربی کے اندر جو ہے ان کی جو گہری نظر تھی وہ کتاب لکھنے کے ساتھ مترادفات اس نے اس کو 4 چاند لگا دی کہ ابا جان جب بحثیں کرتے تھے نا کہ اس جگہ پہ اس کا معنی یہ ہے اور اس جگہ پہ اس کا معنی یہ ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, اس سے وہ ثابت ہوتا ہے, تو اس کے اندر بڑی وقت پیدا ہو جاتی تھی. اس کے بعد ابا جان نے یہاں پہ ایک جو چیز انہوں نے کام کیا ابا جان, جسے کہتے ہیں تفسیر مسور. تفسیر مسور یہ ہے کہ جو بات کی جائے اس کو قرآن اور سنت سے ثابت کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی زیادہ احادیث کی کوٹیشن اس کے اندر ہے اتنی شاید کسی اور تفسیر میں نہیں ہوگی. ہر ایک موضوع کے اوپر, ہر ایک مسئلے کے اوپر ابا جان 2 3 کئی 10 احادیث لے کے آئے ہیں ایک موضوع کو. اچھا, پھر ایک بڑا اچھا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر بحث شروع ہو گئی وراثت کی, تو وہ ایک جگہ پہ وراثت کا پوری بحث مکمل کر دیں گے, یعنی اس کے جتنے بھی مسائل پورا خاکہ کھینچ دیں گے شروع سے لے کر آخر تک, حتیٰ کہ جو چیزیں قرآن مجید میں نہیں بھی ہیں لیکن احادیث سے معلوم ہو رہی ہیں وہ بھی وہاں پہ لے کے آ جائیں گے. یعنی اس طرح سے آپ سمجھ لیں ایک طرح کا یہ ریسرچ کا کام دے دیتی ہے کہ جو بندہ وراثت پہ کرنا چاہتا ہے اس کو سارا وہاں پہ موضوع مل جائے گا. تجارت کے اوپر بات ہوگی تو وہاں پہ ابا جان نے ایسے کسی ایک جگہ کے اوپر ساری بحث مکمل کر کے دوسری جگہ پہ اس کے حوالے دے دیں گے. تو اس طرح سے یہ بڑی وسیع کتاب ہو گئی. اللہ اکبر. میں نے ایک بات کہی کہ اس میں سلاست بہت ہے, پھر استدلال بڑا زبردست ہوا, اس میں رد بھی ہے, پھر اس میں رد بہت تگڑا رد ہے. استدلال کی جب بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہی کہ رد ہے اس میں. اس کے اندر انہوں نے صوفیوں کا رد کیا ہوا ہے, اس کے اندر انہوں نے جو حدیث کا انکار کرنے والے ان کا رد کیا ہوا ہے, جہاں پہ رافضیوں نے کہیں پہ غلط بات کی اس کا رد کیا. رد بلکہ اس کے اندر آپ کو بہت رد ملے گا, یعنی اسی کو میں استدلال کہہ رہا ہوں, استدلال بہت ملے گا آپ کو. اچھا, آسان زبان ہو گئی, عربی کے اندر دقت ہو گئی, یعنی گہرائی ہو گئی, اور پھر احادیث سے انہوں نے بہت زیادہ استشہاد کیا ہوا ہے اس کے اندر, اور تفصیل انہوں نے اگر کسی بھی موضوع کے اوپر جتنی تفصیل چاہیے وہ انہوں نے دی ہے. یعنی قاری جو ہے کسی جگہ پہ تشنا محسوس نہیں کرتا خود کو کہ مجھے تو یہ چیز اس کی زیادہ تفصیل چاہیے تھی وہ ملی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ کھولیں گے تو اس میں سے آپ کو وہ تفصیل مل جائے گی. اور ایک اور خوبی خیر خواہانہ, یعنی ایک اور خوبی ہے کہ یہاں پڑھتے ہوئے آپ کو یہ نہیں لگے گا, مثال کے طور پر اگر شیعہ پڑھ رہا ہے اس کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ مجھے جگتے لگا رہے ہیں یا یہ مجھے کاٹ رہے ہیں, ایسا نہیں لگے گا. یعنی ادب کے دائرے, بڑے ادب کے دائرے کے اندر. یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ کسی کا بھی نام صاحب کے بغیر نہیں ابا جان نے لیا, اور کسی کو اگر مولانا لکھا ہوا ہے ان کے اپنے فرقے نے, ابا جان نے وہ مولانا ہی لکھا ہوگا. اللہ. یعنی کسی نے اس کو شیخ لکھا ہوا ہے تو ابا جان نے اس کو شیخ ہی لکھا ہوگا, یا مثلا نورانی صاحب ہی لکھا ہوگا. اس طرح سے انہوں نے یہ ایک مثال پیش کی ہے کہ کس طرح دوسروں کا احترام کر کے ہم بات کرتے ہیں. ہم نے اپنی بات کو ثابت کرنا ہے دلائل کے ساتھ, دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنے کے بغیر ان کو مجروح نہیں کرنا, بلکہ ان کی مدد کرنی ہے کہ ان کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے, نرم انداز مشفقانہ انداز. تو الحمدللہ یہ چیز اس کے اندر بدرجہ ختم موجود. اللہ اکبر, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی ہمیں یہ کتابیں پڑھنے کی توفیق دے, اور خاص کر یہ جو تیسیر القرآن ہے. اچھا, باقی میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ انہوں نے یہ جو اکثر کتابیں لکھی ہے سارے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے. دیکھیے جو کتابت ہے نا اردو کی, یہ میں ذکر بھی کر رہا تھا, اردو کی کتابت عام طور پہ ابا جان نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ میں نے یہ سمجھائی تھی, اردو لکھتے تو بہت پیارا تھے, یہ دیکھیں اردو کی ان کی جو ہے ان کی کتنے خوبصورت ان کی لکھائی ہے اردو کی. عام طور پہ اپنی کتابوں کے جو عناوین تھے نا اردو وہ خود لکھتے تھے, کیونکہ ان کی اپنی لکھائی بہت اچھی تھی. لیکن اردو کا کام زیادہ کیوں نہیں کرتے تھے, اس کی وجہ یہی تھی کہ جیسے کوئی ایک ڈاکٹر ہو تو وہ نرس کا کام بھی کر سکتا ہے, لیکن نرس کا کام نہیں کرتا, اس لیے کہ نرس اور بھی ہیں بہت سارے کرنے والے, تو وہ اردو کا کام نہیں کرتے تھے, املا کرتے تھے. ہاں, اپنا جو کام تھا وہ تو ہاتھ سے لکھتے تھے اور پھر کاتب کو دیتے تھے, وہ اس کو لکھائی کر دیتے تھے. زیادہ تر تو اب کمپیوٹر کے اندر کمپوزنگ ہوئی ہے, تو کمپوزر جو ہے ان کو کمپوزر. سیف اللہ نے پوچھا تھا ابا جان کی وفات کا واقعہ, تو وفات کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ
بھی بہت بڑا جو ہے نا بہت ہی یعنی ایک خاص واقعہ ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ابا جان کی جو اولاد ہے، جو ہماری اولاد ہے، سب کے لیے یہ ایک شکر کا مقام ہے، شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ فضیلت دے دی ہے، ہمارے والد صاحب کو یہ فضیلت دے دی ہے کہ جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ ایک ہماری مسجد کے اندر نمازی تھے، ان کی وفات ہو گئی، بڑے پرانے نمازی تھے وہ، ان کی وفات ہو گئی، تو ان کی وفات نماز کے اندر ہوئی، تو کہتے ہیں کہ ابا جان نے نا جب گئے تعزیت کے اوپر تو وہیں پہ دعا سب کے سامنے مانگی، یا اللہ یہ تو بڑی پیاری موت ہے، مجھے بھی ایسی موت ہے۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، تو گئے مسجد کے اندر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ دسمبر 95 کی بات ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد کے اندر، تو جب مسجد میں گئے، اسی مسجد کی جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابا جان نے خود آباد کی تھی، تو نماز پڑھنے گئے تو نماز شروع ہو گئی تھی، تو پہلی صف کے اندر تھوڑی سی جگہ دائیں طرف بچی ہوئی تھی، پیچھے دوسری صف بھی بنی ہوئی تھی، لیکن جگہ تھوڑی تھی، تو ابا جان چونکہ فٹ سے زیادہ جسم بھاری نہیں تھا، تو وہ جگہ کے اندر ابا جان فٹ ہو گئے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ والا جو وہ لوگوں نے بتایا بعد میں، تو آخری رکعت کے اندر جب پہنچے وہ، تو سجدے میں گئے تو سجدے سے پھر نہیں اٹھے، تو سجدے سے نہیں، میں نے لوگوں سے بڑا پوچھنے کی کوشش کی کہ ان کی طبیعت کے اندر کوئی بے چینی لگتی تھی، یا جب نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ ایسا احساس ہو رہا تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی کھانسی کی بات ہو، یا بے چینی کی بات ہو، یا اس دن کے کوئی محسوس ہوا ہو، تو سب نے یہ کہا کہ کوئی نہیں محسوس ہوئی، صرف وہ سجدے میں گئے تو وہاں پہ نہیں اٹھے، تو اس وقت ان کو اچھا وہ بھی جب سجدے میں گئے تو نہیں اٹھے، تو سارے لوگوں نے نماز نہیں توڑی، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے جو ہے نا پکڑا ان کو اور لٹانے کی کوشش کی اور دیکھنے کی کوشش کی، تو وہ جو ہے نا پانی پلانے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ ابا جان کی جو ہے وہ شاید کوئی ایک دو کلمہ جو نماز کے اندر تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ آخری کلمہ ان کے منہ سے ادا ہوا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو مسجد کے اندر وفات ہوئی، پھر نماز کے اندر، پھر سجدے کے اندر، اور سارے لوگوں کی موجودگی کے اندر، تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی مجھے تو اعزاز لگتا ہے، صحیح بات، خاتمہ حسن، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر ہوا، تو الحمدللہ۔ یہ نا میں نے ایک زمانے میں سوچتا بھی رہا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے ہم کو، یا خاتمہ بالخیر کی توفیق دی ہے، کہ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو مجھے ایسے ہی ذہن میں آیا شاید کہ یہ ابا جان کے اندر ایک اور بات تھی، شاید وہ میں نے ذکر نہیں کی، کہ وہ اس بات کے بہت زیادہ داعی تھے کہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ، تو شکر گزاری کی یہ بات ہے، شاید سیف اللہ کو بھی نہ پتہ ہو، یہ پہلے پرانی بات ہے، ابا جان نے نا اپنے گھر میں، جو وسن پورے میں گھر تھا، ایک بہت بڑا بورڈ بنوایا ہوا تھا کنکریٹ کا، تو وہ یہ سارے کام خود ہی کرتے تھے ابا جان۔ اچھا، کنکریٹ کا بورڈ بنایا ہوا تھا، وہ اس کا جو ہے نا لینتھ شاید ہو 2 میٹر یا 1.5 میٹر کے قریب ہو، اور 1 میٹر چوڑائی ہو، تو اس کے اندر موٹائی بھی اس کی تقریباً سمجھ لیں کہ 7-8 سینٹی میٹر ہوگی، اتنی موٹائی اور اتنی لمبائی چوڑائی کا بورڈ تھا، اس کے اوپر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لکھا کے، تو وہ ہمارے گھر کے اندر لگایا ہوا تھا، یعنی گھر کے اندر سے وہ ہر وقت نظر آتا رہتا تھا۔ اچھا، اتنے اس کے جو ہے نا کم از کم میرے خیال میں 5 سینٹی میٹر حروف ابھرے ہوئے تھے، تو وہ بھی ایک اس وقت تو شاید فوٹو نہیں تھی، ورنہ فوٹو میں دکھاتا، تو بڑا پیارا وہ بورڈ انہوں نے گھر کے اندر لگایا ہوا تھا، اور وہ تعلیم بھی یہی دیتے تھے، اور انہوں کا جو ہے نا شغف بھی یہی تھا کہ انسان کو شکر گزار رہنا چاہیے، ہر حالت کے اندر اپنے آپ کو شکر گزاری کی لائن میں لانا چاہیے۔ تو یہ جو شکر گزاری کی صلاحیت ہے نا بندگی ہے، شکر گزاری کی عادت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں انسان کو بہت اٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی قبولی، آیت بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ دوں گا، ہر چیز، عزت بھی زیادہ دوں گا، مال بھی زیادہ دوں گا، میں تمہیں وقار بھی زیادہ دوں گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ جو عادت تھی شکر گزاری کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا ہے، تو اس میں اس طرح سے عزت والی وفات جو ہے، یعنی ایک دن بھی کسی کو ان کی تیمارداری نہیں کرنی پڑی، ایک دن بیماری نہیں ہوئی، اور ہنسے خوش باش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ رحمہ اللہ، رحمہ اللہ۔
باقی یہ شیخ صاحب ایک نقطہ میں جو یاد آ گیا مجھے وہ تھا ترجمہ، کیونکہ مجھے جو یاد پڑتا ہے انہوں نے ایک دو کتابوں جو بڑی خاص کر ہمارے شرعی علوم میں ایک بڑا اس کا نام ہے الموافقات جو ہے للشاطبی، اس کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا. اسی طرح سبل السلام کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا بعض مواقع پہ. تو وہ بحیثیت مترجم بھی ان کا یہ ہے کہ وہ ترجمہ بھی کرتے تھے. یعنی بحیثیت مترجم بھی جب ترجمہ کرتا ہے انسان تو پھر اس کی صلاحیت نکھرتی ہے. تو یہ جب قرآن مجید کا کام کیا تو یہ بھی اس میں بھی فائدہ ہو گیا، تو ترجمہ کیا. بلکہ اس سے بھی پہلے، بہت ہی پہلے انہوں نے نا ایک ناول بھی لکھا تھا. اچھا. باجان ابھی اس وقت تک شاید یہ اسلامی کتابوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوئے تھے، تو ایک انہوں نے ناول بھی لکھا تھا، وہ بھی اصلاحی ناول تھا. اچھا. تو وہ ناول انہوں نے لکھا، لیکن اس کا ذکر عام طور پہ ملتا نہیں ہے. ابا جان کی جو کتابیں ہیں اس کا نہیں ملتا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ابا جان کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کی اسلامی کتابوں کا اتنا کام ہے، اس کے اندر ناول کو کہاں پر لے کے آ جائیں. لیکن انہوں نے ایک ناول لکھا تھا، اور شاید اس ناول کی وجہ سے بھی ان کی لکھائی کے اندر ایک نکھار آیا ہو کہ کس طرح کی لکھائی جو ہے وہ لوگوں کو پسند آتی ہے یا کس طرح کی مقبول ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم شیخنا. آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہم جیسے جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو کچھ نصیحت کر دیں، خاص کر اسلاف سے جڑنے کے بارے میں، اور کیسے ایک طالب علم اس سے استفادہ کر سکتا ہے. آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ میں ضرور نصیحت کرنا چاہوں گا. یہ بڑی اچھی بات آپ نے مجھے کہی ہے، اور یہ فائدے کی بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے بھی. سب سے پہلے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنے اہداف اونچے مقرر کرنے چاہیے. انسان کو اپنے اہداف چھوٹے نہیں مقرر کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ جو تفسیر القرآن ہی ہے، یہ اگر ایک جلد ہم لگا لیں 700 صفحے کی، تو 4 جو ہیں 2800 پیجز بنتے ہیں. تو یہ کسی نے اگر لکھا ہے تو اس کی پلاننگ تو کی ہوگی، اس نے ایک ٹارگٹ تو بنایا ہوگا کہ میں یہ کام اتنا بڑا کروں گا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اسی طرح اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہدف وہ اونچا مقرر کریں. جب اونچا مقرر کریں گے تو آپ کہیں اگر وسط میں بھی آ گئے تو پھر بھی کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. تو میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے جو ہے قوم کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اہداف مقرر کریں تو اہداف اونچے مقرر کریں، چھوٹے اہداف نہ مقرر کریں. یہ بہت چھوٹا ہدف ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں. انجینئر تو بنتے ہی رہتے ہیں سارے، یا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، یہ نہیں. کوئی اور بڑا کام کرنا چاہیے زندگی کے اندر. تو بڑے بڑے اہداف مقرر کرنے چاہیے کہ میں مثال کے طور پہ اپنے سوسائٹی کا یہ مسئلہ حل کرتا ہوں، یا میں اپنے معاشرے کا یہ مسئلہ ایسے حل کر سکتا ہوں، حل ہو جائے گا. تو بڑے بڑے اہداف مقرر کرنے چاہیے. اگر بڑے اہداف مقرر کریں گے تو اس کے اندر اگر آپ کہیں مس بھی ہو گئے تو پھر بھی کسی ایسی جگہ پہ تک پہنچ جائیں گے جو کہ دوسروں سے کافی اونچا مقام ہوگا. دوسرا، جب میں نے یہ کہا کہ اہداف مقرر کرنے چاہیے بڑے بڑے، تو اس سے یہ بھی آتا ہے کہ اہداف مقرر تو ضرور کریں. ایسا نہ ہو کہ کسی سے پوچھیں بھائی تمہارا ٹارگٹ کیا ہے زندگی کا، تو اس کو پتہ ہی نہ ہو. تو ایسا جو بندہ ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ پروڈکٹیو ہونا بہت مشکل ہے. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنا ٹارگٹ مقرر کریں. یعنی بیٹھ جائیں، اگر نہیں کیا تو آج ہی بیٹھیں اور بیٹھ کے سوچیں کہ میں زندگی سے کیا نکالنا چاہتا ہوں. میں کیا چاہتا ہوں کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو کیا کچھ ہو چکا ہو. اس طرح سے اپنا ٹارگٹ مقرر کر لیں، یا اس طرح سے ٹارگٹ مقرر کر لیں کہ میرے معاشرے کے اندر میرے آنے یا نہ آنے سے کیا فرق پڑنا چاہیے. تو وہ مقرر کریں، مقرر ضرور کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسرا میں نے یہ بات کی ہے کہ ٹارگٹ اونچا مقرر کریں. چھوٹا ٹارگٹ مقرر کریں گے تو وہ اگر آپ اس کا مثلا 30% ہی پہنچ پائے تو وہ کوئی خاص نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ اونچا مقرر کیا ہوا ہے تو اس کا آپ 30% بھی وہ دوسرے لوگوں سے کافی زیادہ اونچا ہوگا. پھر اس کے بعد اپنی لائف میں ڈسپلن پیدا کریں. اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرا وقت کہاں پہ ضائع ہو گیا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھی مسجد کے اندر، نماز پڑھنے کے بعد آ گئے، باہر آ کے کھڑے ہو گئے تو پتہ چلا کہ گپوں میں ہی ہمارا 2 گھنٹے لگ گئے. وہ کیا اس نے نتیجہ نکالا، کیا فائدہ ہوا،
اس کو کنٹرول کرنا ہے. یعنی یہ ڈسپلن ہمیں بتائے گا کہ میں نے اس محفل میں نہیں بیٹھنا, یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یا اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہ ڈسپلن اپنی لائف میں لے کے آئیں. میں نے سونا اتنے بجے ہے, میں نے اٹھنا اتنے بجے ہے, میں نے اتنا وقت قرآن مجید کو دینا ہے, میں نے اتنا وقت اپنے میتھمیٹکس کو دینا ہے, میں نے اتنا وقت اپنے بہن بھائیوں کو دینا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو ڈسپلن کے ساتھ اپنے کام متعین کرنا چاہیے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اپنا ڈسپلن, اپنا ٹارگٹ ضرور مقرر کریں, ٹارگٹ اونچا مقرر کریں, اپنی لائف کے اندر ڈسپلن لے کے آئیں. ایک اور بات ہے کہ جو میں سمجھا ہوں, جو میں خود سمجھا ہوں, وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں دے کیا سکتا ہوں. یعنی جو انسان یہ دیکھتا ہے, سوچتا رہتا ہے نا, دیکھیں ساری دنیا جو ہے اس وقت, اس کو کہتے ہیں ہم ہرڈ, بھیڑ جو ہے, بھیڑ چال یہ ہے, ہرڈ جو ہے یہ اس طرف ہے کہ میں اس سے نکال کیا سکتا ہوں, میں اس سے وصول کیا کر سکتا ہوں. اپنی دماغ کو اس طرف لگاتے ہیں, تو اس طرف لگاتے ہیں تو اسی کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں, دنیا کے ممالک کے اندر جنگیں ہوتی ہیں اور سوسائٹیوں کے اندر فسادات ہوتے ہیں. اس کی بجائے اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں کہ ہر ایک کے بارے میں یہ سوچیں کہ میں اس کو کیا دیکھ سکتا ہوں, میرے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہے, یا کیا چیز کی اس کو ضرورت ہے جو میں بھی دے سکتا ہوں. تو اگر یہ چیز پیدا کر لیں, صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے, تو میں گارنٹی یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اونچا دنیا میں بھی لے کے جائے گا اور آخرت میں بھی لے کے جائے گا. صرف اپنا مائنڈ سیٹ یہ چینج کریں کہ میں نے یہ لینا نہیں ہے, میں نے یہ دینا ہے, اپنے معاشرے کو یہ دینا ہے, میں نے اپنے ملک کو یہ دینا ہے, میں نے اپنے بھائی کو یہ دینا ہے, میں اپنی بہن کو یہ دینا ہے, میں نے اپنے والدین کو یہ دینا ہے, میں نے اپنے استاد کو یہ دینا ہے. جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں نے دینا کیا ہے اور میں نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, تو وہ بڑی پرانی بات مشہور ہے کہ دیتے کو اللہ دیتا ہے, جو دینے والا ہوتا ہے اس کو اللہ خود دیتا ہے. بالکل. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا تو پھر وہ بہت آگے نکل جائے گا, وہ پھر پیچھے نہیں رہ جائے گا. پھر یہ جو دنیا میں لوگ کھینچ تان کے اپنا بناتے ہیں نا, ان کی کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. بارک اللہ فیکم شیخ, قیمتی نصیحت ہے. وہ تین اور ہیں نا انٹ, تو ابو جی ان کی لائف سے کوئی واقعات آپ کے ذہن میں ہو, وہ بھی ایک دفعہ ریکارڈ ہو جائیں دادا ابو کی زندگی سے. دادا ابو کی زندگی کی جو واقعات ہیں وہ مثال کے طور پہ یہی ہے کہ قربانی جب ہونی, قربانی کرنی ہے عید کے دن, تو عام طور پر قربانی ہم خود ہی کرتے تھے, گھر میں ہی کرتے تھے. یہ ہماری عادت تھی کہ قربانی گھر میں کرنی ہے. تو قربانی کا گوشت لے کر وہ چاہتے تھے کہ میں نے جب جانا ہے تو سب کو میں تقسیم کرتا چلا جاؤں اور ایک ہی دن کے اندر اتنے لوگوں کو ملنا ہے. تو یہ فن ان کا تھا. یعنی یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں کسی کے پاس تو پھر وہ جو میزبان ہے وہ بھی اپنی کچھ بات چیت کو شروع کرتا ہے, تو پھر وہ ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو وہ بندہ جو اپنے آپ کو صحیح مینیج کر چکا ہو, تو اپنے آپ کو یہ اس نے اپنی ٹریننگ کر لی ہو کہ میں نے اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے, اپنی پلاننگ کے حساب سے اور اپنے شیڈول کے حساب سے چلنا ہے, تو وہ ہی ایسی صلاحیت ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا کے بھی ایک دن کے اندر بڑے بڑے کام کر لیں. پھر اس کے بعد ابا جان کی جو ایک بڑی عادت تھی. ابھی ایک منٹ, وہ قربانی ایک عید کے چوتھے دن بھی کرتے تھے نا, وہ کیوں؟ ہاں, وہ یہ تھی کہ یہ ایک مسئلہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا شریعت کے اندر یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. جی. تو ابا جان اس بات کے قائل تھے کہ جو چوتھا دن ہے اس میں بھی قربانی ہو سکتی ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا, ویسے تو ثواب پہلے دن کا زیادہ ہے, لیکن اگر یہ سمجھ لیں کہ میں نے سنن المہجورہ ہے, سنت کو زندہ کرنا ہے, تو پھر اس کا ثواب زیادہ ہوگا. تو اس اعتبار سے انہوں نے ایسے بھی کیا کہ آخری دن کے اندر آخری وقت قربانی کریں, تاکہ لوگوں کو پوچھیں کہ وہ بھئی یہ کیا ہے, تو ان کو بتایا جائے گا کہ بھئی یہ اس وقت تک ٹائم ہے قربانی کا. تو یہ کام انہوں نے ابا جان نے کیا تھا, اور ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ نتیجہ بھی نکلا تھا. لوگ پوچھتے تھے تو ابا جان ان کو بتاتے تھے کہ ہاں جی اس طرح سے ہے اور اس طرح سے ہے. میں یہ ذکر کرنے لگا تھا کہ ان کی اچھی باتوں میں سے ایک بھی بات ہے کہ جب کیلیاں والے سے آ گئے وہ شہر کے اندر انہوں نے رہنا شروع کر دیا, یہاں پہ اپنا سیٹ اپ سارا بنا لیا, مدرسہ ہو گیا, تجارت, کاروبار, سارے کام. اس کے باوجود ان کی یہ عادت تھی کہ ہر سال جو ہے وہ کیلیاں والا کا بھی چکر لگاتے تھے.
وہاں پہ اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ان کو ملنے جاتے تھے، اور بڑے بھائی جان کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. وہ ڈاکٹر تھے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ لوگوں کے علاج کرتے رہتے تھے جن کو ضرورت ہوتی تھی. تو ابا جان جن کے کوئی مسائل حل کرنے تھے، ان کو کچھ کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کا مسئلہ حل کرنا ہے ویسے مشورے سے، کسی کو مالی طور پہ، تو ماشاءاللہ وہ سارے کام کرتے رہتے تھے. یہ ان کی عادت تھی اور انہوں نے آخری وقت تک نبھائی ہے. اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. آپ لوگ ادھر تشریف لائیں، اللہ آپ لوگوں کا آنا جانا یہ آپ لوگوں کے میزان حسنات میں ڈال دے. اللہم جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. آپ سیف کو بھی اللہ بھائی بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا بارک اللہ فیک، اور آپ نے اتنا اچھا محفل کا انعقاد کیا، بارک جس اللہ کے لیے میں آپ کا شکر گزار. بارک اللہ فیکم شیخنا، جزاکم اللہ خیر. اخوان انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں کسی اور ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام.